نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه من نظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی تفسیر آپ کی سورہ البقرہ آیت نمبر 194 البقرہ. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. الشہر الحرام ماہ حرام، بالشہر الحرام بدلے ماہ حرام کے ہے، والحرمات اور حرمتوں کا قصاص یعنی بدلہ ہے. یعنی الشہر الحرام شہر الحرام، شہر مہینے کو کہتے ہیں حرام حرمت والا، تو حرمت والے مہینوں کی حرمت جو ہے وہ بدلے حرمت کے ہے، اور اگر حرمت پامال کی جائے گی تو حرمتوں کا قصاص لیا جا سکتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر. یاد رہے کہ ہم لوگ پیچھے سے دین اسلام میں جنگ کے جو احکامات ہیں، جنگ کے آداب و شرائط ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں یہ بتایا کہ جس جگہ کی حرمت ہے یعنی حرم کی، تو وہاں پر جنگ نہیں ہو سکتی. پیچھے دیکھیں پچھلے پیج پہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، یہ آیت نمبر آپ کی 191 کا آخری حصہ ہے کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ، مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ نہ کرو، مشرکین سے، یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کرنے کے لیے آ جائیں. تو فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یعنی عام حالات میں آپ خود سے جنگ کی ابتدا حرم میں نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ حرمت ہے اس کی، اور حرمت کسی کی پامال نہیں کی جا سکتی. اور آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلی تفسیر میں کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ فتح مکہ کے موقع پر چند لمحوں کے لیے آپ کے لیے حلال کیا گیا تھا، ورنہ حرم میں آج بھی جو جنگ و جدال اور ہتھیار لے کر چلنا وغیرہ منع ہے. تو وہ تو جگہ کی حرمت بتائی گئی تھی. اب کس کی حرمت بتائی جا رہی ہے؟ الشہر الحرام، ماہ حرام کی حرمت بتائی جا رہی ہے. کچھ مہینے ہوتے ہیں، 4 مہینے ہوتے ہیں 12 مہینے میں سے، جو حرمت والے ہوتے ہیں، جن میں جنگ و جدال وغیرہ نہیں کیا جا سکتا. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ماہ حرام جو ہے وہ بدلے ماہ حرام کے ہے. یعنی ماہ حرام کی حرمت اگر مشرکین پامال نہیں کریں گے تو آپ بھی نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ اس کی حرمت پامال کریں گے، حرام مہینے جو ہیں حرمت والے مہینے، اس میں چڑھائی کریں گے تو والحرمات قصاص، تو حرمتوں کا بدلہ لیا جا سکتا ہے. حرمات کا جو لفظ ہے وہ حرام کی جمع حرم ہوتا ہے اور حرم کی جمع حرمات ہے. تو حرمات جمع کی جمع ہے. اور حرام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جن جگہوں کی یا جن چیزوں کی یا جن مہینوں کی عزت اور حرمت ہوتی ہے اور جن میں کچھ کام کرنا منع ہوتے ہیں، حرام ہوتے ہیں، ان کو حرام مہینے یا حرام حرمت والی جگہ کہا جاتا ہے. تو ماہ حرام کون سے ہوتے ہیں جن کا کہا جا رہا ہے کہ ماہ حرام بدلے ماہ حرام کے ہے اور حرمتوں کا ادلا بدلہ ہے؟ ماہ حرام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر عرب میں یہ دستور چلا رہا تھا کہ 4 مہینے حرمت والے سمجھے جاتے تھے. کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم. یہ حج کی وجہ سے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم حج کے مہینے کہلاتے تھے، اس کی وجہ سے محترم قرار دیے گئے تھے. اور ان کے درمیان میں رجب کا مہینہ عمرہ کرنے والوں کی وجہ سے محترم تھا. تو یہ 4 ماہ حرام، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، اور تاکہ حج و عمرہ کرنے والے امن و امان سے سفر کر سکے اور حج و عمرہ کر سکے، تو ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال کرنا منع تھا. تو شہر الحرام کون سے تھے؟ ذی القعدہ، ذی الحج، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کے مہینے.
یہ ماہ حرام ہے جن کو کہا جا رہا ہے کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام. تو یہ 4 مہینے ان میں جنگ و جدال منع تھا. تو چونکہ یہ ایک اچھا دستور تھا تو اسلام نے آ کر اس دستور کو قائم رکھا. چنانچہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، التوبہ 36، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرن فی کتاب اللہ، بے شک گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک 12 2 اور 10 یعنی 12 مہینے ہے کتاب اللہ میں. یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، منہا اربۃ حرم، جس میں سے 4 حرمت والے ہیں. تو کون سے ہیں حرمت والے مہینے؟ جس میں میں نے آپ کو بتایا ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم حج کی وجہ سے، اور رجب چوتھا مہینہ عمرے کی وجہ سے. تو اس آیت میں حرمت والے مہینوں میں جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے، ہاں، کہ تم پر ماہ حرام جو ہیں 4 مہینے، ان کی پابندی اسی صورت میں ہے کہ جب دوسرا بھی اس کی ماہ حرام کی پابندی کرے گا. ہاں، الشہر الحرام بالشہر الحرام. لیکن اگر دوسرا ماہ حرام کی پابندی نہیں کرتا، کافر یا مشرک ان مہینوں میں تم سے جنگ کرتے ہیں، تو تم بھی ان سے جنگ کر سکتے ہو، کیونکہ والحرمات قصاص ہے. جب حرمتیں پامال کی جائیں گی تو اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، بے شک وہ حرمت والے مہینے ہی کیوں نہ ہوں. تو حرمات کا، حرام کردہ چیزوں کا قصاص حرام مہینوں میں بھی لیا جا سکتا ہے. تو خود سے تم نے ان حرام مہینوں میں جنگ نہیں کرنی. پہلے کہاں بتایا گیا تھا؟ حرام جگہ پہ نہیں کرنی، حرم میں نہیں کرنی، خود سے نہیں کرنی. وہ چڑھائی کریں گے تو آپ کر سکتے ہیں. اب دوسری اجازت دی جا رہی ہے کہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان میں بھی آپ نے خود سے جنگ انیشیٹ نہیں کرنی، لیکن اگر کوئی دوسرا اس کی حرمت پامال کر کے چڑھائی کرتا ہے تو اس سے بدلہ لیا جائے گا. والحرمات قصاص، ٹھیک ہے. لیکن بدلہ کتنا لیا جائے گا؟ فمن اعتدی، تو جو کوئی زیادتی کرے علیکم تم پر، فاعتدوا، تو زیادتی کرو علیہ اس پر، بمثلی مانند اس کے، ما تدا جو زیادتی کی اس نے علیکم تم پر. واتقوا اللہ، کتنی بدلہ لینا اور کتنی زیادتی کرنی؟ جتنی دوسرے نے زیادتی کی ہے. بڑھ کر زیادتی نہیں کرنی، بڑھ کر اس کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، ورنہ آپ کیا ہوں گے؟ آپ ظالم شمار ہو جائیں گے. بدلہ اتنا ہی لینا ہے، حرمتوں کا قصاص اتنا ہی لینا ہے جتنا اس نے زیادتی کی ہے. اور اللہ سے ڈرو، یہ نہ ہو کہ بدلے میں تم زیادتی کر جاؤ، حد سے گزر جاؤ اور تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ. تو یہ نہیں کرنا. جتنی دوسری طرف سے زیادتی ہوئی ہے، فرض کریں کہ کسی نے ایک ہلکا پھلکا سا حملہ کیا تو آپ بھی اس کو ہلکا پھلکا سا جواب دے کے بدلہ لے لیں. اب یہ نہیں کہ آپ زوردار طریقے سے وہاں جنگ و جدال برپا کر دیں. تو بدلہ اتنا ہی ہے جتنی کی زیادتی کی گئی ہے. اور یہ ہر چیز کے لیے یہ اصول ہے. آپ اور جگہ میں پڑھیں گے کہ ظلم کا بدلہ بھی لینے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے جتنا ظلم کیا گیا. لیکن اگر بدلہ لینے والا بدلہ لینے میں بڑھ جائے تو پھر وہ ظالم شمار ہو جاتا ہے. تو بدلہ اتنا ہی ہے جتنا اس نے ذاتی کی. بمثل ما تدا علیکم، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. اللہ سے کیوں ڈرو؟ اس لیے ڈرو کہ اگر بدلے میں تم نے زیادتی کر لی، حد سے گزر گئے، تو ظالم تو تم ہو جاؤ گے. اور آگے بہت زور دے کر بتایا جا رہا ہے کہ وَعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو. وَعْلَمُوا کا لفظ علم سے ہے. وَعْلَمُوا، اچھی طرح علم حاصل کرو، خوب جان لو. کیا جان لو؟ کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مال متقین، تقوی والوں کے ساتھ ہے. تو تقوی سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کہ اللہ کا وہ ڈر کہ جس کے ذریعے انسان کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرے، یا ذاتی کے بدلے میں بڑھ کر زیادتی نہ کرے. یہ تقوی سے مراد ہے یہاں پر. کسی پر کسی کا حق نہ مارے، ظلم و زیادتی نہ کرے، یا ذاتی کے بدلے میں بڑھ کر زیادتی نہ کرے. تو اللہ سے ڈرو، بدلہ لینے میں بھی بڑھ کر زیادتی نہ کرو، اتنی ہی بدلہ لو جتنی تم پر زیادتی کی گئی ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی جو تائید ہے، جو نصرت ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس آیت کے جو نزول ہے اس کا ایک پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے. تو بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا پس منظر؟ کہ یہ حرام مہینوں میں جو جنگ کی اجازت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ کہ سن 6 ہجری میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے 1400 صحابہ کو لے کر مدینہ سے نکلے تھے،
6 हिजरी में। 6 साल तक मुसलमानों ने मक्का की शक्ल नहीं देखी थी, हिजरत के बाद उम्रा भी नहीं किया था। तो सन 6 हिजरी में आप निकले, 1400 सहाबा को लेकर के मक्का जाते हैं और उम्रा करते हैं, हराम में थे। तो जब आप मक्का के करीब पहुंचे हुदैबिया के मकाम पर, हुदैबिया के मैदान में, तो मुशरिकीन ने आपको रोक लिया और उम्रा नहीं करने दिया। और बहुत बातचीत हुई लेकिन उन्होंने नहीं करने दिया, और तय ये पाया कि इस दफा तो आप वापस जाएंगे। सुलह हुदैबिया हो गई थी, जिसके बारे में इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे सीरत में। और कहा यह गया कि इस दफा तो आपको उम्रा नहीं करना होगा, अभी आप वापस जाएंगे और अगले साल आकर उम्रा करेंगे। तो आप वापस चले गए, और अगले साल जब 7 हिजरी में आप दोबारा आए थे, तो फिर भी क्या था, ज़िक़ादा का महीना था। अभी भी जब आप आए थे सन 6 हिजरी में एहराम बांधकर उम्रे के लिए, तो तब भी ज़िक़ादा का महीना था, यानी माह हराम था। जब रोक लिया गया, सुलह हुदैबिया हो गई और बगैर उम्रा किए आप वापस चले गए सहाबा के साथ। अगले साल जब उम्र कज़ा के लिए आए, तो फिर ज़िक़ादा का महीना था। तो अब सहाबा कराम के दिल में ये ख्याल आया कि अगर दोबारा भी मुशरिकीन ने उनको रोक लिया और जंग हो गई, तो फिर क्या होगा। माह हराम में तो जंग नहीं की जा सकती, मना है। तो उस पर इस आयत का नज़ूल हुआ कि इन हालात में जंग हो सकती है, यानी बदले में हो सकती है। अगर माह हराम की हुर्मत अपोजिट साइड से पामाल की जाती है, जंग मुसल्लत की जाती है, तो आप बदला उनसे ले सकते हैं जितना उन्होंने ज्यादती की। ठीक है। तो मुस्नद अहमद की हदीस मफहूम के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्मत वाले महीनों में जंग की इब्तिदा नहीं करते थे, लेकिन अगर कोई चढ़ाई करे तो फिर जवाबी कार्रवाई होती थी। और ये सुलह हुदैबिया जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है, इस मौके पर भी क्या हुआ था, जब पहली दफा आप आए थे, जब नहीं उम्रा करने दिया गया, हुदैबिया के मैदान में ठहरे हुए थे, तो आपने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुशरिकीन के पास सफीर बना के भेजा था कि उनसे बातचीत करें कि आपको उम्रा करने दिया जाए। वो जब गए हुए थे मुशरिकीन के पास, तो खबर उड़ गई कि हजरत उस्मान गनी कत्ल कर दिए गए। तो अब सफीर का कत्ल पिछली दफा हमने पढ़ा था कि ऐलान जंग होता है, जंग का अल्टीमेटम होता है। तो जब ये खबर मिली, तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा से दरख्त के एक नीचे, यहाँ ये जो हुदैबिया के मकाम पर दरख्त के नीचे एक बैत ली थी, जो बैत रिजवान के नाम से जानी जाती है। और बैत क्या थी 1400 सहाबा से, कि अगर हजरत उस्मान को कत्ल कर दिया गया तो जंग करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। तो ये जंग का की बैत भी किस महीने में हुई थी, ज़िक़ादा का महीना था, हराम माह था। लेकिन बहरहाल बाद में मालूम हुआ कि हजरत उस्मान कत्ल नहीं हुए, तो आपने जंग नहीं की और सुलह हुदैबिया हो गई। तो इसकी इजाजत दी जा रही है कि जो माह हराम की जो हुर्मत है, बिशार हराम, उस हुर्मत के बदले में है। लेकिन अगर हुर्मत जो पामाल की जाएगी दूसरी तरफ से, तो वल हुर्मात क़िसास, तो हुर्मात का क़िसास लिया जाएगा, हराम महीनों में भी बदला लिया जाएगा। अब हुर्मात मैंने आपको बताया हुरुम की जमा है, हराम करदा चीजें, यानी जिन चीजों की हुर्मत है, इज्जत है, जिसमें कुछ चीजें करना हराम है, मना है, वो मोहतरम चीजें कहलाती हैं, हराम चीजें कहलाती हैं। जैसे मस्जिद हराम है, वहां पर बहुत कुछ मना है, और जैसे माह हराम मैंने बता दिया कि उसमें जंग जिदाल मना है। लेकिन हुर्मत जो है वो और भी कई चीजों की होती है, जैसे जान की भी हुर्मत है, माल की भी हुर्मत है और इज्जत की भी है। एक मुसलमान के ऊपर दूसरे मुसलमान की जान लेने की भी हुर्मत है, माल की भी है और इज्जत की भी हुर्मत है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो हज्जतुल विदा के मौके पर आपने फरमाया कि जिस तरह ये महीना मोहतरम है, जिस तरह ये जगह मोहतरम है, उसी तरह तुम्हारी एक दूसरे के लिए जान की भी हुर्मत है, माल की भी और इज्जत की भी। तो यहाँ जैसा कि खास कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ रहे हैं कि जगह के लिए भी अल्लाह ताला ने कहा कि खाने काबा की हुर्मत है, तो हुर्मत पामाल नहीं की जाएगी, लेकिन अगर कोई हुर्मत पामाल करेगा तो उसका किसास बदला लिया जाएगा। और इसी तरह हर हुर्मत वाले जो महीने हैं उसमें ही बताया गया कि अगर हुर्मत वाले महीनों में कोई किसी जंगो जिदाल करेगा तो आप उससे बदला ले सकते हैं। लेकिन इसके आम मानी भी हो सकते हैं। किसी भी तरीके से अगर कोई किसी की हुर्मत पामाल करता है, हराम महीनों में किसी की जान ले लेता है, तो क्या हुर्मत वाले महीनों में किसास नहीं लिया जाएगा? लिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि कहा जा रहा है वल हुर्मातो किसास है, हुर्मत वाले महीनों में भी उसका किसास लिया जाएगा। इसी तरह माल और इज्जत की बात है कि अगर कोई किसी का माल लूटता है तो क्या चोर को सजा नहीं दी जाएगी? हुर्मत वाले महीनों में दी जाएगी। और इसी तरह कोई इज्जत की पामाली की जाती है तो उसका भी बदला लिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उतना जितना जुल्म हुआ है। फमन एतदा,
بمثلی، اگر بدلہ لینے میں زیادتی کر دی تو خود ظالم ہو جائیں گے. تو واتقوا اللہ، تو بدلہ لینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا ڈر رکھو. اللہ بدلہ لینے میں بھی اللہ سے ڈرو، اور زیادہ بڑھ کے بدلہ نہ لو کہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ، ایسا نہ کرو. تو اور اگر معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں فرماتے کہ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر معاف کر دو تو یہ عزتوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ کوئی کسی کی عزت کو پامال کرتا ہے تو اس سے بدلہ تو اتنا لیا جا سکتا ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ، جتنا اس نے زیادتی کی. لیکن اگر معاف کر دیا جائے تو اس کا بہت اجر و ثواب ہے. قتل تک میں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ معافی بھی پوری ہو سکتی ہے. تو اقرب للتقویٰ ہوتا ہے. تو آگے فرمایا گیا کہ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو. امر جمع کا سیکا ہے نفق سے. نفق کس کو کہتے ہیں؟ جو منافق کا بھی روٹ ہے، دو منہ والی سرنگ کو کہتے ہیں. منافقت بھی اسی سے ہوتی ہے. تو لیکن جب انفاق کا لفظ آ جاتا ہے الف کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا. نان نفقہ کا لفظ آپ نے سنا ہے، نفقہ خرچ کرنا ہوتا ہے. تو انفقو خرچ کرو، کہاں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ولا تلقوا بایدیکم، اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو طرف ہلاکت کے. کیا کہا جا رہا ہے؟ تہلکہ کا لفظ جو ہے وہ ہلاکہ سے ہی ہے، ہلاکت مصدر ہے، بربادی، خرابی میں ڈالنا. کہا جا رہا ہے کہ وہ انفقو، آرڈر ہے، امر ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دل کھول کر خرچ کرو. اور انفاق فی سبیل اللہ روک کر اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت نہ ڈالو، یہ بات کہی جا رہی. ولا تلقوا بایدیکم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ. کیا کر کے ہلاکت میں نہ لے جاؤ؟ کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، انفاق فی سبیل اللہ نہ کرو. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تاکید ہے، اور اہم ترین تاکید ہے جو ہر اہل ایمان کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے. انفقوا فی سبیل اللہ کو. تو انفقوا فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی اطاعت کے کاموں میں خرچ کرو، اللہ کے دین کو پھیلانے میں خرچ کرو، جہاں دین کو ضرورت ہو وہاں خرچ کرو، اور دین پھیلانے کے ہر حساب سے جو اس کی جہاد فی سبیل اللہ کی جو بھی کوششیں ہیں، ترکیبیں ہوتی ہیں، اس میں خرچ کرو. قتال اور جنگ میں کے لیے بھی تیاری کرنے میں خرچ کرو، کیونکہ جنگ اور قتال ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کا مال اسباب نہ ہو، تیاری نہ ہو، چیزیں نہ ہو، ہتھیار نہ ہو. اور جنگ کے علاوہ بھی دین پھیلانے کی ہر ہی صورت کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بالقلم ہو جہاد، یا بالعلم ہو، یا بالقرآن ہو، انفاق فی سبیل اللہ کی ضرورت ہوتی ہی ہے. تو ہدایت کی جا رہی ہے اپنے مالوں کو صرف اپنی ذات، اپنی اولاد پر خرچ تک محدود نہ رکھو، اللہ کی راہ میں بھی دل کھول کر خرچ کرو. اور ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ہلاکت میں کیوں نہ کیا نہ ڈالو؟ کیا کہی جا رہی ہے بات؟ بہت اہم بات کی جا رہی ہے. یعنی مال اللہ کی راہ میں اگر خرچ نہیں کرو گے تو ہلاکت اور بربادی ہے. نمبر 1 کیسے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیسے ہوتا ہے؟ ایک صدقات واجبہ ہوتے ہیں، ایک صدقات نافلہ ہوتے ہیں. واجبہ کیا ہے؟ زکوٰۃ اور فطر. نافلہ واجبہ نہیں خرچ کیا تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. زکوٰۃ نہ دینے پر بہت بڑی بڑی وعیدیں ہیں، انشاءاللہ سورہ توبہ میں آپ پڑھیں گے. اور اسی طرح جو صدقات نافلہ ہیں ان کی بہت اہمیت ہے، آگ سے بچانے والے ہیں، اور ساری یہ جو فتنے ہیں اور جو بھی بلائیں ہیں، رد بلا ہے. تو مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا ہلاکت و بربادی ہے. پھر اسی طرح مال صرف اپنے اوپر خرچ کرنا اسراف و تبذیر کے ساتھ، وہ بھی ہلاکت ہے. اسراف کیا ہوتا ہے؟ فضول خرچی. اور تبذیر کیا ہوتی ہے؟ حد سے بڑھ کر فضول خرچی، مال کو دونوں ہاتھوں سے اڑانا. وہ تو دونوں اسراف و تبذیر جو ہے وہ ہلاکت ہے. ہلاکت کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو. اور تبذیر کے لیے قرآن میں آتا ہے کہ جو تبذیر کرتے ہیں وہ اخوان الشیاطین ہیں، شیاطین کے بھائی ہیں. یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. ایک اسراف ہوتا ہے، ایک اس سے بڑھ کے بھی چیز ہوتی ہے تبذیر، دونوں ہاتھوں سے لٹانا. یہ اس کی چھوٹی سی مثال آپ دونوں ہاتھوں سے تبذیر کی ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ جو مہندی کے فنکشنز ہوتے ہیں اور کیے جاتے ہیں بڑے زور شور سے، اس پر لاکھوں روپے لٹائے جاتے ہیں، وہ تبذیر ہی ہوتی ہے. اسراف سے کوئی بہت ہی اوپر بڑھ کے چیز ہوتی ہے. پھر اسی طرح تیسری چیز ہے ترک جہاد، یعنی جہاد کی تیاری میں مال خرچ کرنے سے گریز کرنا.
تو یہ سب سے بڑی ہلاکت اور بربادی ہے، کیونکہ اگر جہاد کی تیاری کر کے نہیں رکھی جائے گی تو آپ کا دشمن مضبوط ہوتا جائے گا، آپ خود کمزور ہوتے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ میدان جنگ میں ہلاکت ہے۔ اور پھر اسی طرح دین کی نشر و اشاعت میں اگر خرچ نہیں کرو گے تو پھر بھی ہلاکت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے دین کے صحیح عقائد اور افکار اگر دوسروں تک نہیں پہنچاؤ گے تو کیا ہوگا کہ دوسرے اپنے غلط عقائد اور افکار تمہاری نسلوں تک پہنچا دیں گے، اور پھر بھی کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں ہلاکت ہے، جب وہ دوسرے جو اپنے افکار و خیالات تمہاری نسلوں تک پہنچا دیں گے، تمہاری نسلوں کو برباد کر دیں گے۔ تم تو پہنچا نہیں رہے ہو کیونکہ انفاق نہیں کر رہے ہو دین کی نشر و اشاعت میں، تو پھر کیا ہوگا؟ دوسرے پہنچا دیں گے، نسلیں اس سے انسپائر ہوں گی، اور دنیا اور آخرت کا ہلاکت ہے، نقصان ہے۔ یعنی انفاق فی سبیل اللہ جہاد کے دوسرے طریقوں پر بھی نہیں کیا گیا تو دین نہیں پھیلے گا۔ کیا پھیلے گا؟ جہالت پھیلے گی، گمراہی پھیلے گی، پھر بھی ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو خرچ کرو، انفقو، جمع کا صیغہ ہے، ہم سب سے خطاب ہے، خرچ کرو، دل کھول کے کرو۔ ہاں، اب دیکھیں دل کھول کے خرچ بہت جگہوں پہ کیا جاتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ جب دین کی نشر و اشاعت یا اس طرح کی بات آتی ہے تو پھر کیلکولیشنز ہوتے ہیں، اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے، اور دوسری چیزوں کے لیے کافی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو انفقو جمع کا صیغہ ہے، سب سے خطاب ہے، اور یہ انفقو فی سبیل اللہ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے، اس کی بہترین تفسیر ایک حدیث بخاری سے ہوتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ نے اسلام کو عزت دے دی اور اس کے مددگار بہت سارے ہو گئے، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں ایک دوسرے سے بات کی، اکیلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ، اور کیا بات کی کہ بلا شبہ اب ہمارے مال بہت زیادہ خرچ ہو گئے، لیکن اب تو اللہ نے اسلام کو عزت دے دی ہے، اس کے مددگار بھی ہو گئے ہیں، تو اب اگر ہم اپنے اموال کو سنبھال کے رکھیں اور اس کی تلافی شروع کر دیں تو کوئی ایسی بات نہیں، یعنی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ہمارے خیالات کی تردید کر دی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں ہمیشہ خرچ کرتے رہو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو پھر یہاں ہلاکت سے مراد کیا ہو گیا؟ اموال کی جو نگرانی ہے وہ کرنا، اس کی اصلاح کرتے رہنا، مالوں کو جمع کرتے رہنا، اور دین کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یہ ہے ہلاکت کے کام، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اموال کو جہاد میں نہ خرچ کرنا، دشمن کے لیے انتہائی، دین کے لیے انتہائی کوشش میں نہ خرچ کرنا۔ جہاد کیا ہوتا ہے؟ اٹموسٹ ایفرٹس دین کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کہلاتے ہیں، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ہو۔ تو اگر یہ کسی بھی طریقے سے جو جہاد کیا جاتا ہے، چاہے بالقلم یا بالقرآن یا بالعلم، اگر اس میں مال کو خرچ نہ کیا جائے اور ضرورت پڑنے پر جنگی سامان کے اوپر بھی نہ خرچ کیا جائے تو اس کو قوم کی ہلاکت قرار دیا جا رہا ہے یہاں پر، الا تہلکہ۔ سورہ الانفال آیت نمبر 60 کا ترجمہ ہے، الانفال 60، اور مسلمانوں جس قدر تم سے ہو سکے اپنی قوت اور سدھے ہوئے گھوڑوں سے مقابلے کے لیے سامان تیار رکھو، وَأَعَدُّوا لَهُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیار رکھو اپنی قوتوں کو اور سدھے ہوئے گھوڑوں کو، کہ اس جنگی تیاری سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں پر تمہاری دھاک جم جائے گی۔ یہ سورہ الانفال 60 کا ترجمہ ہے، اور یہ آیت جو ہے نا، یہ بہت ساری آرمی ڈیپوز کے اوپر لکھی ہوتی ہے اور بیسس پر بھی لکھی ہوتی ہے، چکلالہ بیس کے بھی انٹری کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، وَأَعَدُّوا لَهُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ جب تک انسان صرف اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرتا رہتا ہے، تو اس کا فائدہ اس کو خود کو پہنچتا ہے یا اولاد کو بھی پہنچتا ہے، تو عام طور پر دنیاوی طور پر پہنچتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وسیع پیمانے پر فوائد ہوتے ہیں دنیا اور آخرت کے۔ مثلا اگر اللہ کی راہ میں غریب و محتاجوں کو خرچ کیا جائے، صدقات دیا جائے، تو اللہ کی رضا کا حصول، آگ سے بچاؤ کا ذریعہ، دین کی راہ میں خرچ کرے، دین کی نشر و اشاعت میں دین پھیلتا ہے، لوگوں میں اویئرنس پیدا ہوتی ہے، دین کا گمراہی مٹتی ہے، سچائی پھیلتی ہے، لوگوں کے معاملات درست ہوتے ہیں، تو پوری سوسائٹی میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے۔
اور یہ سب جب بھی ممکن ہے جب لوگوں میں یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ گمراہی مٹ جائے اور لوگوں میں دین کا شعور آ جائے. یہ سب کب ممکن ہے؟ جب لوگوں میں اللہ کی پہچان دلائی جائے لوگوں کو کہ ہے کون اللہ تعالیٰ جس سے ڈرنا ہے، جس کی محبت تم نے کرنی ہے، تقویٰ پیدا ہو جائے. تو یہ محبت اور یہ معرفت کب پیدا ہوگی؟ جب دین کو پھیلایا جائے گا، دین کو بتایا جائے گا، قرآن کو سمجھایا جائے گا، تبھی تو اللہ کو پہچانیں گے، ورنہ کہاں پہچانتے ہیں صحیح طریقے سے؟ ہاں؟ قرآن تو شروع ہی اسٹارٹ ہی اللہ کی پہچان سے اور انٹروڈکشن سے ہوتا ہے. الحمد للہ رب العالمین رحمان الرحیم مالک یوم الدین. تو یہ ساری چیزیں دین پھیلانے سے ہی پتہ چلتی ہیں، معرفت اور پہچان اور تقویٰ اور اویئرنس. تو ان سب چیزوں کے لیے بہرحال انفاق فی سبیل اللہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو خرچ کرو، انفقو فی سبیل اللہ، اور صرف اپنے اوپر خرچ کر کے، اپنی اولاد کی صرف دنیا بنانے کے لیے خرچ کر کے اپنی نسلوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، گمراہی کے اندھیرے میں نہ چھوڑ دو، یہ خود غرضی ہوگی. وَآسِنُوا، اور احسان کرو. احسان کی روش اختیار کرو، کس میں؟ انفاق فی سبیل اللہ میں. احسان کے درجے پہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں. اللہ کسی بھی اللہ کے حکم پر جو عمل کرنا ہوتا ہے نا، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ اللہ کے حکم پر کیسے عمل کیا جائے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے حکم سنا اور اس پر عمل کر لیا، یعنی اطاعت کر لی. دوسری صورت کیا ہوتی ہے؟ دل کی رضا اور رغبت، محبت اور خوشی سے آسان طریقے سے احسان کے درجے پہ جا کر آپ اس حکم پر عمل کریں. یہ احسان ہوتا ہے، آسنو ہوتا ہے. تو احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان اطاعت کا بلند ترین درجہ ہے. سب سے پہلی ڈگری ہوتی ہے اسلام، پھر اگلا ایمان میں بڑھتا ہے انسان، پھر احسان کے لیول پہ آتا ہے. اور حدیث جبرائیل، جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے صحابہ کو سکھانے کے لیے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے کہا تھا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ سمجھو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ عبادت میں احسان بتایا گیا تھا. تو کیا عبادت صرف نماز ہوتی ہے، صرف روزہ ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کوئی بھی کام کرنا عبادت ہے. اللہ کے احکامات، چاہے ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، بنا سنوار کر کرنا، دل کی رغبت اور خوشی سے کرنا، خوبصورتی سے کرنا احسان ہے. سنت رسول کے طریقے پر کرنا احسان ہے. اور یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ احسان کا ذکر ہے کہ اللہ کی راہ میں آسنو، احسان کرو، دل کی خوشی سے خرچ کرو، کیلکولیشنز میں نہ پڑو، دل کھول کر خرچ کرو اللہ کی راہ میں، دونوں ہاتھوں سے خرچ کرو. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. تو یہاں حکم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی موٹیویشن بھی دی ہے، شوق دلایا ہے کہ اللہ کی محبت پانی ہے تو انفاق فی سبیل اللہ میں احسان کرو، احسان کے لیول پر دین کی نشر و اشاعت میں خرچ کرو، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں خرچ کرو. اللہ کی محبت پانی ہے تو ان اللہ یحب المحسنین. آگے جو ہے نا حج کے احکامات ہیں. یہاں پر جنگ کے بارے میں بات ختم ہو گئی، آگے سے حج کا ذکر شروع ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ بہت ہی ترتیب اور مرحلہ وار احکامات دے رہے ہیں. پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات دیا کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لو، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت. پھر قتال کے احکامات دیا، وقاتلوا فی سبیل اللہ، کہ قتال کرو اور اب مشرکین سے اپنا علاقہ آزاد کرا لو. اور اب جب علاقہ آزاد کرا لیا تو پھر کیا کرو؟ اب وہاں پر جا کر حج کرو. وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور پورا کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرے کو، للہ، اللہ کے لیے. حج کے لفظی معنی ہوتے ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا. اور عمرہ کا لفظ جو ہے عمرہ امرا سے ہے، عین میم رے، عمارت جس سے ہوتی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں زیارت کرنا یا آباد کرنا. تو جو حرم ہے وہ عمرے کی وجہ سے ہر وقت آباد رہتا ہے. تو فرمایا گیا کہ وَأَتِمُّ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، چاہے نفلی حج ہے یا نفلی فرض حج ہے یا عمرہ ہے،
اگر نیت کر کے احرام باندھ لیا ہے، غور سے سننے کی بات ہے، اس کے مطلب کیا ہیں؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، یہ ساری سمجھنے کی باتیں ہیں کہ اب تم نے اگر نیت کر کے احرام باندھ دیا ہے چاہے حج کا یا عمرے کا، تو اس کو پورا کرنا ہے، اور اگر کسی وجہ سے نہ کر سکے، گھیر لیے گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ قربانی دینی ہوگی۔ یہ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، اتم الحج والعمرۃ للہ فإن احصرتم، اگر گھیر لیا جاؤ تم، فمستیسر، تو جو میسر آ جائے، من الہدی، قربانی میں سے، وہ دے دو اور احرام کھول دو۔ پہلی بات سب سے جو کہی جا رہی ہے وہ اتم الحج والعمرۃ للہ، پہلی بات ہے کہ حج اور عمرے کی نیت خالص کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں حج کو ایک تجارتی میلہ بنا لیا گیا تھا، صرف سیر تفریح، خرید و فروخت، کھانا پینا، تو حج کی جو اصل روح تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ اس لیے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو پہلا حکم دیا گیا کہ حج اور عمرہ کی نیت خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، پوری روحانیت اور مقصدیت کو پیش نظر رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کرو، اور اس کا مقصد ہرگز لوگوں پر دھاک بیٹھانا یا حاجی کہلانا یا سیر و تفریح، شاپنگ، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تو زمانے جاہلیت کی بات تھی، لیکن افسوس کے ساتھ آج بھی کچھ زمانے جاہلیت کے طریقے حج میں لوٹ آئے ہیں۔ حج میں بہت زیادہ لگژریز کا خیال رکھا جاتا ہے، کھانے پینے کی بہت ہی اہمیت ہوتی ہے، کھانا صحیح نہیں مل رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، شاپنگ کی طرف بھی بہت دھیان ہوتا ہے۔ تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے لیے یہ سفر ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا سفر ہے، اور یہ حج کا سفر ایسا ہے جو قربانی اور مشقت مانگتا ہی ہے لازمی طور پر، تو اس میں ان چیزوں کی اتنی اہمیت ہونا نہیں چاہیے۔ یہی بہت بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بلا لیا۔ تو بہرحال پہلی بات کہی گئی کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، خالص نیت سے۔ پھر ایک صورتحال بتائی جا رہی ہے، ایک رخصت بتائی جا رہی ہے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر گھیر لیے گئے تم، یعنی راستے میں ابھی حج و عمرہ مکمل نہیں کر سکتے ہو، نہیں کر سکے، کوئی مجبوری آڑے آ گئی، ابھی حج کے لیے پہنچ نہیں سکے، کوئی مجبوری آڑے آ گئی، جیسے بیمار ہو گیا، کوئی فریکچر ہو گیا، تیاری پوری ہے، احرام بن چکا ہے، یاد رہے احرام کے بعد کی بات کی جا رہی ہے، بیماری آ گئی، ایئرپورٹ جاتے جاتے خدا نہ کرے کسی کو اٹیک ہو گیا، کوئی فریکچر ہو گیا، ایئرپورٹ پر کوئی چیز نامکمل نکل آئی کہ پاسپورٹ آپ کا ٹھیک نہیں ہے، فلانا ہے، روک دیا گیا، واپس بھیج دیا۔ پرانے زمانے کے حساب سے دیکھیں، قافلہ لٹ گیا، پاسپورٹ گم ہو گیا، تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں گھیرے جانے کی۔ تو فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر روک دیے گئے تم اور احرام باندھ چکے تھے، یہ پوائنٹ نوٹ رکھیں، احرام باندھ چکے تھے اور روک دیے گئے، نہیں جا سکے عمرے کو یا حج کو، تو کیا کرو؟ فَمَسْتَيْسَرَ، تو جو میسر آ جائے، اس طرح استیسرا کا لفظ یسر سے ہے، جو آسانی سے میسر آ جائے، من الحدی، قربانی میں سے۔ حدی اس قربانی کو کہتے ہیں جو حرم میں کی جاتی ہے یا وہاں بھیجی جاتی ہے قربانی کے لیے، یا جس کا تعلق حج اور عمرے سے ہو۔ تو جو اگر گھیر لیے جاؤ، تم احرام باندھ چکے ہو، روک لیے جاؤ، تو جو بھی میسر ہو جائے قربانی میں سے، ایک بکری یا اونٹ اور گائے کا 7واں حصہ، جو بھی میسر ہو، اسے وہی قربان کر کے جہاں گھیر لیے گئے وہی قربان کر کے سر منڈوا لو اور احرام کھول کر حلال ہو جاؤ، اور بعد میں یا اگلے سال اس کی قضا دے دو۔ تو اس قربانی کو دم اعصار کہتے ہیں، فدیہ اعصار، دم کہتے ہیں خون کو، اور اعصار جو ہے وہ یہی حصار سے ہے، تو دم خون یعنی قربانی، فدیے میں جو خون دیا جاتا ہے، اور دم اعصار یعنی حج اور عمرے کے لیے آپ نے احرام باندھ لیا تھا، کسی وجہ سے نہیں جا سکے، تو قربانی دے کر احرام سے آزاد ہونا ہوگا، اس کو دم اعصار کہتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ اگر مشروط تلبیہ پکارا گیا ہو،
مشروط تلبیہ یعنی جس وقت احرام باندھا اس وقت کہا گیا کہ یا اللہ اگر میں بیمار ہوں، پتہ ہے آپ کو کہ بیمار ہیں یا کچھ ہیں، کہ اگر میں بیمار ہوں اور میں نہیں یہ کر سکا، کہیں پر روک لی گئی تو وہیں پر جو ہے میں حلال ہو جاؤں گی۔ اس کے بارے میں آپ کو حدیث بتاتی ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کو کہتے ہیں مشروط تلبیہ پکارنا، یعنی احرام باندھا اس کے وقت مشروط تلبیہ پکارا گیا۔ کیسے؟ ایک صحابیہ ہیں ضباء، وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول میرا حج کرنے کا ارادہ ہے لیکن میں بیمار ہوں، تو ایسی صورت میں کیا کروں؟ تو آپ نے جواب دیا حج کرو اور اللہ سے شرط کر لو کہ اے اللہ میں اسی جگہ احرام کھول دوں گی جہاں تو مجھے روک دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں مشروط تلبیہ، یعنی اگر کوئی بیمار ہے اور اس کو یہ ڈر ہے کہ مجھے کہیں پر یہ نہ ہو کہ میں نہ جا سکوں احرام کے بعد، تو وہ مشروط تلبیہ پکارے کہ جہاں مجھے روک دیا گیا میں وہیں احرام کھول دوں گا۔ تو اس صورت میں پھر اس کو دم اثار جو قربانی وہ نہیں دینی ہوگی، یہ اس کی ایک شک ہے۔ لیکن بہرحال جس صورتحال کا جنرل ذکر ہو رہا ہے کہ اگر احرام باندھ لیا حج یا عمرے کا لیکن نہیں کر سکے، وہ صرف تم روک لیے گئے، تو اب کیا کرنا ہوگا؟ ایک قربانی دینی ہوگی، وَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو بھی میسر آ جائے وہ دے کر پھر سر منڈوا کر آپ احرام کھول دیں گے اسی جگہ پر جہاں پر گھیر لیے گئے۔ اب ایسی صورتحال بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ساتھیوں کو پیش آئی تھی، یہی جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا کہ جب وہ گئے ہیں 6 ہجری میں اس کے لیے عمرے کے لیے، تو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا مشرکین نے، اور ان کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا جو مکہ سے باہر ہے، حدود حرم سے باہر ہے۔ تو احرام باندھ کر گئے تھے آپ اور صحابہ، اب مشرکین نے نہیں کرنے دیا، تو اب پھر کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ ہو گیا اور وہاں سے واپس آنا پڑا۔ تو جب طے ہو گیا کہ نہیں کیا جائے گا، تو بخاری ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اٹھو قربانی کرو اور اپنے سر منڈوا دو۔ تو سب نے ایسے ہی کیا، اٹھے قربانی کی سر منڈوا دی اور حرام کھول دیے اور واپس چلے گئے، اور اگلے سال سن 7 ہجری میں عمرہ قضا ادا کیا تھا۔ تو روایات کے مطابق یہ آیات وہیں پر ان کا نزول ہوا ہے، اور ہمیشہ کے لیے ایک راہ بتا دی گئی کہ وَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم گھیر لیے جاؤ تو دم احصار آپ کو دینا ہوگا اور آپ حلال ہو جائیں گے۔ پھر یہ اگلا حکم ہے۔ اچھا، اب یہ حکم پہلے تو یہ واضح کر لیں کہ جو اگلا حکم نا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ تم حلق کراؤ، نہ تم سر منڈواؤ۔ تحلقو کا لفظ حلق سے ہے، حلق کہتے ہیں پورے سر کو اس طرح سے منڈوانا جو مرد حضرات کرواتے ہیں نا حج یا عمرے پر، اور قصر کروانا کہتے ہیں پورے سر کے بالوں کو کتروانا، یعنی پورا منڈوایا نہ جائے، کتروایا جائے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے، اگلا حکم ہے کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سر نہ منڈواؤ، حلق نہ کرواؤ، کب تک؟ حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ، پہنچ جائے، الہدی، قربانی، محلہ، اپنی حلال گاہ کو۔ اب یہ جو حکم ہے اس کا تعلق وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ سے ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں سے یہ بات جڑی ہے، بیچ کی بات کو چھوڑ دیں۔ ہاں، یہ جو بیچ کی بات ہے نا کہ وَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، وہ ایک ایکسیپشن بتائی گئی۔ یہ بات، یہ حکم کہاں سے جڑا ہے؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا تعلق حالت امن سے ہے، یعنی ابھی تم گھیرے ویرے نہیں گئے، امن کی حالت میں تم حج کے لیے پہنچ چکے ہو، حج کے لیے پہنچ گئے، تو اب کیا کرو؟ حج کو پورا کرو، مناسک حج کو پورا کرو، وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور اس وقت تک سر نہ منڈواؤ جب تک تمام مناسک حج پورے نہ کر لو، جب تک قربانی اپنی حلال گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ محل کہتے ہیں قربان گاہ کو، اس میں ظرف ہے۔ تو حج کے مناسک پورا ہونے سے پہلے سر نہیں منڈوانا، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اب تمام مناسک کے بعد 10 ذی الحجہ کو، تمام مناسک کب پورے ہوتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ کو پورے ہوتے ہیں۔ جب تمام مناسک حج 10 ذی الحجہ کو پورے ہوں گے تو وہی منی یا حرم میں قربانی کرنی ہے اور پھر سر منڈوانا ہے اور پھر احرام کھول دینا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کا پورا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہاں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جب تک 10 ذی الحجہ کے تمام مناسک حج پورے نہ ہوں اس وقت تک سروں کو نہ منڈواؤ۔ سارے مناسک 10 ذی الحجہ کو پورے کر کے پھر سر منڈوانا ہے، پھر احرام کھول دینا ہے، اور اس کے بعد طواف زیارہ رہ جاتا ہے یا طواف افاضہ جو کہلاتا ہے۔ تو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا، امید ہے آپ کو، کہ 10 ذی الحجہ تک
جب تک سارے مناسک حج پورے نہ ہو جائیں اس وقت تک سر کو نہ منڈواؤ، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ 10 ذی الحجہ کو کیا کرتے ہیں، واپس آتے ہیں مزدلفہ سے، اس کے بعد بڑے شیطان کو کنکری مارتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ یہ کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں، پھر سر منڈواتے ہیں، پھر احرام کھولتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک قربانی اپنی حلال گاہ تک نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک قربانی نہ کر لو، حج کے مناسک پورے نہ ہو جائیں، تو اس سے پہلے سر نہیں منڈوانا۔ تمام مناسک 10 ذی الحجہ کے پورے کر کے پھر قربانی کرنی، پھر احرام کھولنا، پھر زیارہ ہوگا۔ پھر آگے ایک اور ایکسیپشن بتائی جا رہی ہے کہ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تک 10 ذی الحجہ کے تمام ارکان پورے نہ ہو جائیں تو سر کو نہیں منڈوانا، لیکن اب ایک ایکسیپشن ہے، ایک اور رخصت ہے۔ فمن کان منکم مریضا، اب جو کوئی ہو تم میں سے مریض، او یا بہی اعظم من راسہ، یا اس کو تکلیف ہو اس کے سر میں، یعنی سر نہ منڈوانے کا حکم ہے نا، اینڈ میں آپ نے سر منڈوا کے احرام کھولنا ہے، لیکن اگر بیچ میں کیا ہوا، 10 ذی الحجہ آنے سے پہلے یا عمرے میں کوئی موجود ہے، عمرہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے اس کے سر میں تکلیف ہو گئی، احرام میں ہے، اب تکلیف کیسے ہوگی، دانے نکل آ سکتے ہیں، کوئی اسکن ڈیزیز ہوگی، جوئیں بھی بہت زیادہ پڑ سکتی ہیں، یہ ایک صحابی کے بارے میں آتا بھی ایسے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرو کہ اگر حج کے مناسک پورے ہونے سے پہلے کوئی تکلیف ہو جائے تو کیا کرو، مریض ہو جاؤ تو احرام کی حالت میں ہو اور سر منڈوانا پڑ جائے ٹائم سے پہلے، تو کیا کرو، منڈوا تو سکتے ہو لیکن فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ کیا ہوگا، وقت سر کو منڈوانے کا پورے مناسک پورے ہونے سے پہلے فدیہ کیا ہوگا، ہیڈنگ لکھ لیں، فدیہ سر منڈوانے کا حج کے مناسک کی تکمیل سے پہلے، 10 ذی الحجہ سے پہلے۔ تو مسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ فدیہ جو سر منڈوانے کا بیفور ٹائم ہے وہ ہے 3 روزے یا 6 مساکین کا کھانا یا قربانی ایک بکری کی، تینوں میں سے ایک چیز کرنی ہے، 3 روزے یا 6 مساکین کا کھانا، اور مساکین کو کھانا کتنا دیا جائے گا، نصف سا دیا جائے گا۔ سا جو ہے وہ عربی کا ایک میجر ہے اناج کا، اور سا جو ہے ہمارے تقریباً 2.5 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے، تو نصف سا دینا یعنی تقریباً 1.5 kg غلہ۔ تو تینوں میں یا ہے، یا تو آپ 3 روزے رکھیں گے یا 6 مساکین کا کھانا یا یہ قربانی ایک بکری کی، تینوں میں سے ایک چیز کرنی ہے۔ اور روزوں کے علاوہ باقی جو 2 چیزیں ہیں فدیے کی، اس کی جگہ کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے، یعنی بعض علماء نے کہا کہ مساکین کا کھانا اور یہ جو قربانی ہے وہ وہیں پر دینی ہوگی حرم میں، اور بعض کہتے ہیں کہ واپس جا کہیں بھی دے سکتے ہیں، تو اس میں اختلاف ہے بہرحال، لیکن بہتر یہی کہ وہیں پر دیا جائے، زیادہ راجح یہ ہے کہ قربانی بھی وہیں دیا جائے، وہیں کے مسکینوں کو کھانا دیا جائے۔ اب یہ جو میں نے مسلم کی آپ کو حدیث کا ریفرنس دیا ہے، وہ حدیث ایسے ہے فدیہ کے بارے میں بیفور ٹائم سر منڈوانے کا۔ مسلم کی حدیث ہے، کعب بن اجرہ، ایک صحابی ہیں کعب بن اجرہ، وہ کہتے ہیں ہم حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن مشرکین نے ہمیں عمرے سے روک دیا، میرے بال لمبے تھے اور جوئیں میرے منہ پر گر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، فرمایا کیا سر کی جوئیں تمہیں تکلیف دے رہی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، فمن کان منکم مریضا او بہ اعظم من راسہ، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ سر منڈوا دو، 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا کیا کرو، قربانی کر دو۔ تو یہ مسلم میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا اب یہ جو فدیہ بتایا جا رہا ہے اس کو دیکھ لیں یہاں پھر سے، کہ اگر فمن کان منکم مریضا او بہ اعظم من راسہ ففدیۃ من صیام او یا صدقۃ او نسک، یا قربانی ہے۔ تو اب ایک ہدی کا کو بھی قربانی لکھا ہے اور نسک بھی قربانی ہے، تو کیا فرق ہے؟ ہدی وہ قربانی کہلاتی ہے جو حرم کے علاقے میں کی جائے یا وہاں بھیجی جائے قربانی کے لیے، اور نسک اللہ کے تقرب کے لیے کہیں بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ فدیہ کس چیز کا ہو گیا؟ اگر سر منڈوانا پڑ جائے حج کے مناسک کی تکمیل سے پہلے، 10 ذی الحجہ سے پہلے کسی تکلیف کی وجہ سے، تو فدیہ یہ دینا ہے، 3 روزے، 6 مسکین کا کھانا یا ایک بکری کی قربانی۔ پھر فرمایا گیا فَإِذَا آمِنْتُمْ، پھر جب امن میں آ جاؤ تم، فَمَنْ تَمَتَّعَ،
تو جو کوئی فائدہ اٹھائے بالعمرت عمرے کا الل حج حج تک فمس تیسرا تو جو بھی میسر آ جائے من الحج قربانی میں سے. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلے گھیرے جانے کی صورت میں قربانی کا ذکر آیا, گھیر لیے گئے تو قربانی دے کر حلال ہونا. پھر فدیے کی صورت میں قربانی کا ذکر آیا کہ سر منڈوا لیا گیا اگر پہلے وقت سے تو بھی آپ کو فدیہ قربانی میں دینا ہوگا. اب ایک حالت امن میں نارمل حالات میں بھی ایک ڈیو قربانی کا ذکر ہے کہ ایک حج کی قربانی ڈیو بھی ہوتی ہے جو لازمی کرنی ہے, وہ فدیہ وغیرہ نہیں ہے, وہ حج کے مناسک میں سے ہے. وہ کب ڈیو ہوتی ہے؟ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج, جب کوئی حج کے ساتھ عمرے کو بھی جمع کرے یعنی حج تمتع کرے. حج کے 3 ٹائپس ہیں, ابھی آپ کو بتاتے ہوں. حج تمتع اگر کوئی کرے گا یا حج قران کرے گا تو اس کو قربانی دینی ہوگی حج کے مناسک کے طور پر, یہ کوئی فدیہ وغیرہ نہیں ہے, مناسک حج پہ طور پہ دینی ہوگی. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الحج. تو حج کی 3 اقسام ہوتی ہیں, ایک حج افراد ہوتا ہے, ایک حج قران ہوتا ہے, اور حج تمتع ہوتا ہے. حج افراد کیا ہوتا ہے؟ افراد یعنی کسی کام کو اکیلے کرنا, فرد کے طور پر. تو وہ حج جس میں حاجی صرف حج کا احرام باندھتا ہے اس کو حج افراد کہتے ہیں. وہ حج جس میں حاجی صرف حج کا احرام باندھتا ہے اس کو حج افراد کہتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حدود حرم کے پاس رہتے ہیں, مکہ کے رہنے والے ہیں یا پاس رہتے ہیں, تو وہ حج افراد کرتے ہیں, حج کا صرف احرام باندھتے ہیں اور وہ 5 دن جو حج کے ہوتے ہیں اس میں آ کر حج کر لیتے ہیں. تو یہ جو حج افراد ہوتا ہے اس میں مناسک حج میں قربانی واجب نہیں ہے. حج افراد میں مناسک حج کے اندر قربانی واجب نہیں ہے. نمبر 2 ہوتا ہے حج قران. قران کا لفظ قرن سے ہے, قرین دوست کو بھی کہتے ہیں نا, تو قرن کے مطلب ہے ملانا. تو حج قران کون سا ہوتا ہے؟ وہ حج ہے جس میں حاجی ایک ہی احرام میں پہلے عمرہ بھی کرتا ہے اور پھر اسی میں حج بھی کرتا ہے, یعنی درمیان میں احرام کھولتا نہیں ہے. ایک احرام میں یہاں سے گیا یا کہیں سے بھی گیا, احرام پہلے عمرہ کیا پھر اسی احرام میں رہے گا, کھولے گا نہیں, احرام کی حالت میں رہے گا اور پھر حج اسی احرام میں کرے گا. یعنی اس کی مثال آپ ایسے دیکھ لیں کہ کچھ لوگ 10 دن کے پیکج پہ جاتے ہیں, حج شروع ہونے سے پھر ایک دن پہلے گئے, جا کے عمرہ کیا تو اب 1-2 دن کے لیے وہ احرام کیوں کھولیں گے؟ وہ اسی احرام میں رہتے ہیں اور پھر حج شروع ہو جاتا ہے تو حج کر لیتے ہیں. تو یہ حج قران کہلاتا ہے, ایک ہی احرام میں عمرہ اور اس کے بعد حج ادا کرنا. تو اس میں قربانی واجب ہوتی ہے. پھر تیسرا حج تمتع جو ہم زیادہ تر کرتے ہیں. تمتع کا لفظ متاع سے, فائدہ اٹھانا. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج, یہ حدود حرم سے جو باہر سے لوگ جاتے ہیں نا, دور سے, دور کے ممالک سے آنے والوں کے لیے حج تمتع ہوتا ہے, جو ہم بھی عام طور پہ کرتے ہیں. حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ حاجی پہلے جا کر عمرہ ادا کرے گا احرام کے ساتھ اور پھر احرام کھول دے گا, کیونکہ بہت دن پہلے آپ چلے جاتے ہیں, مہینہ پہلے بھی چلے جاتے ہیں, 15 دن پہلے. تو پہلے عمرہ کریں گے پھر احرام کھول دیں گے, نارمل کپڑوں میں آ جائیں گے اور اپنی عبادات کرتے رہیں گے. پھر کیا کریں گے؟ دوبارہ احرام کب باندھا جائے گا؟ حج کے دنوں میں 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام وہیں مکہ سے باندھے گا. اسے حج تمتع کہتے ہیں. تمتع یعنی ایک سفر سے 2 فائدے اٹھانا, اور یہ زیادہ تر ہم لوگ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج تمتع زیادہ پسند تھا. تو کہا گیا کہ ومستیسر من الہدی, حج تمتع کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فمستیسر من الہدی, تو جو میسر آئے قربانی میں سے. یعنی حج تمتع اور حج قران میں قربانی واجب ہے. سارے مناسک حج ادا کرنے کے بعد 10 ذی الحجہ کو قربانی دینی ہے, اور میسر ہے یعنی ایک بکری دے یا جو بھی میسر ہے, گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ, جو یہ وہ کر سکتا ہے. پھر اب جو یہ مناسک حج کی ڈیو قربانی ہے نا, واجب قربانی, وہ اگر کوئی نہ کر سکے, استطاعت نہ ہو, تو آگے اس کی آپشن بتائی جا رہی ہے کہ وہ پھر کیسے روزے رکھے گا. اب قربانی کیسے نہ کر سکے؟ آپ کو پتا ہے کہ حج کے پیکج میں بہت سال پہلے بھی کم از کم 500-600 ریال قربانی کے لیے جاتے تھے, اور بہت سے لوگ نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں ہم خود کریں گے. اب خدا نہ کرے وہاں جا کے پیسے ختم ہو گئے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, قربانی کے پیسے نہیں بچے, تو آپشن بتائی جا رہی ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟
फमल लम यजिद, फिर जो को नहीं पाए, क्या नहीं पाए, यानी वो हज तमत्तो पे गया है या हज किरान पे गया है, लेकिन अब उसके पास कुर्बानी जो ड्यू कुर्बानी है हज की, मनासिक हज की 10 जिलहिज को, वो नहीं कर सकता। तो अब क्या करे, इस्तिताअत नहीं है उसके पास कि वो हज की वाजिब कुर्बानी करे, हज की वाजिब कुर्बानी। तो वो क्या करेगा, फसियाम, तो रोजे रखना है। कितने, सलासती अय्यामिन फिल हज्जी, 3 रोजे हज के दिनों में, वसबतिन, और 7 रोजे इजा रजा तुम, जब लौटोगे तुम, तिल का अशरतुन कामिला, ये 10 हैं पूरे, 10 रोजे हैं पूरे जो हज की ड्यू कुर्बानी ना करने की सूरत में इंसान को रखने हैं। और वो किस तरीके से रखने हैं कि 3 रोजे हज के दिनों में रखेंगे और 7 रोजे घर वापस आके रखेंगे, और ये पूरे 10 रोजे हैं फिदिया हज की कुर्बानी जो वाजिब है ना देने का, तिल का अशरतुन कामिला। अब 3 रोजे जो हज के दिनों में रखने हैं वो आप कब रखेंगे, 1 से 8 जिलहिज तक रख सकते हैं 3 रोजे। 9 जिलहिज को हाजी रोजा नहीं रखता अरफात के मैदान में, हाजी को मना है, हम यहाँ रखते हैं लेकिन हाजी को मना है। 10 जिलहिज को भी रोजा नहीं रखा जाता क्योंकि उस दिन बहुत से मनासिक हैं और ईद का दिन होता है। अय्याम तशरीक उसके बाद आते हैं 11, 12, 13, वो खाने पीने के दिन है, आमतौर पे उसमें रोजे रखना मना है, लेकिन फिदिये के रोजे रखे जा सकते हैं। तो 3 रोजे इन दिनों में कभी भी रखे जा सकते हैं। बाकी 7 रोजे कब रखेंगे, तब वतिन इजा रजातुम, जब घर वापस जाएंगे तो रखेंगे। तो ये कितने हो गए टोटल, 10 रोजे। तिल का अशरतुन कामिला, किसके, उसके लिए जो कुर्बानी वाजिब कुर्बानी हज की उसकी इस्तिताअत ना रखे तो वो ये 10 रोजे रखेगा, 3 वहीं पर और 7 वापस आके। फिर आगे बताया जा रहा है जालिका, ये जालिका क्या है, यानी ये खास अहकामात हज तमत्तो के जो दिए जा रहे हैं उसकी कुर्बानी के, और हज तमत्तो की कुर्बानी के फिदिया वगैरह के, ये जालिका हैं। ये किसके लिए हैं, लिमन, वास्ते उसके हैं, लम यकुन, ना हो, अहलहू, जिसके घर वाले, हादिरी, मौजूद, रहने वाले, अल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के। हज तमत्तो, उसकी कुर्बानी, उसका फिदिया वगैरह के जो अहकामात हैं उन लोगों के लिए दिए जा रहे हैं जो मस्जिद हराम के रहने वाले ना हो, यानी हुदूद हरम से दूर रहते हों, दूर की मुसाफत पर रहने वाले हों, दूर से आए हों, तो उनके लिए ये अहकामात दिए जा रहे हैं। खास अहकामात हैं कि हज तमत्तो में कुर्बानी वाजिब है। अगर कुर्बानी दूर से आए हुए हैं, हज तमत्तो कर रहे हैं, नहीं दे सके तो आप ये इस तरह से उसका फिदिया देंगे 10 रोजों का, ठीक है। तो ये खास हुक्म है, जालिका लिमन लम यकुन अहलहू हादिरिल मस्जिदिल हराम, दूर से आ रहे हैं जिसके घर वाले हाजिर रहने वाले नहीं है मस्जिद हराम के, मस्जिद हराम के पास मक्का के रहने वाले नहीं है, दूर से आए हुए हैं, हज तमत्तो कर रहे हैं, कुर्बानी नहीं दे सके, तो फिर ये 10 रोजों का हुक्म उनके लिए है। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से। फिर तकवा की बात है, अल्लाह से डरते हुए सारे मामलात करो, अल्लाह के, अल्लाह से डरते हुए। हज को अल्लाह और रसूल के बताए हुए तरीकों से करो, अपनी मर्जी नहीं चलाना, वरना क्या है, वरना अल्लाह ताला वालम, जान लो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला शदीद सजा देने वाला भी है। तो हज पर जाने से पहले हज के तरीके अच्छी तरह जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ताकि हज मबरूर और मकबूल हो सके। क्योंकि देखिए ज्यादातर लोग जिंदगी में एक ही दफा हज करते हैं, इतना जबरदस्त एक मौका होता है, और बहुत सारे लोग देखा है मैंने भी, बगैर कुछ समझे पढ़े बस हज पे रवाना हो जाते हैं, जो दिल चाह रहा है करें, या जो कोई किसी ने कह दिया उस तरह से कर रहे हैं। तो सही तरीके से ना किया जाए, कुछ गलत कर दें, कुछ भी उल्टा पुल्टा कर दें, तो इसलिए स्ट्रेस दे के कहा गया कि वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते हुए पूरे तरीके जान के जाओ, समझ के जाओ। और ये भी याद रखो कि सिर्फ वो गफूर रहीम नहीं है, शदीदुल इकाब भी है। अगर जानते पूछे भी कैजुअल पना किया, नेग्लिजेंस की कि बस हज पे जा रहे हैं यही बहुत काफी है, एज रिचुअल पूरा कर लिया, टाइम नहीं है हज कैंप अटेंड करने का, टाइम नहीं मिला कि उसके बारे में जान सकें, तो वालम अन्नल्लाह शदीदुल इकाब। अल हज अशहुरुम मालूमात, हज के महीने मालूमात जाने बुझे हैं, मालूम है,
اشہر جو ہے وہ شہر کی جمع ہے. تو حج کے دن معلوم ہے، یعنی حج کے دن معلوم ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حج جو ہے وہ معلوم مہینوں میں ہوتا ہے، سبھی کو پتا ہے، اپنی مرضی سے تو نہیں ہوتا. حج کے مخصوص مہینے ان میں ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بچوں کی چھٹی ہو تو کبھی بھی حج کر لیں. حج کے جو مہینے معلوم ہے، ڈیزگنیٹڈ ہیں، مخصوص مہینوں میں ہوتا ہے. الحج اشہر معلومات. تو حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال سے شروع ہوتے ہیں، شوال، ذی-قعدہ، ذوالحج، یہ سارے حج کے مہینے ہیں. تو جو اشہر الحج ہے وہ کہتے ہیں یکم شوال سے لے کر 10 ذی الحج کی مدت کو اشہر الحج کہتے ہیں. اشہر شہر کی جمع ہے. اشہر الحج حج کے مہینے. اشہر الحج کہتے ہیں یکم شوال سے لے کر 10 ذی الحج تک کی مدت کو یہ حج کے مہینے کہتے ہیں. اس مدت کے دوران حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، یکم شوال سے لے کر یہ ذی الحج کی 10 تک. اس سے پہلے، اور احرام تو خیر آپ اس سے پہلے باندھیں گے، لیکن ان کو اشہر المعلومات کہتے ہیں، اشہر الحج کہتے ہیں. تو اس مدت کے دوران حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں. اگر پہلی شوال سے پہلے اپنے حج کا احرام باندھا تو وہ مکروہ ہوگا، ناجائز ہوگا. ہاں عمرے کا باندھ سکتے ہیں، اگر بہت پہلے کوئی لے کر جا رہا ہے تو یہاں سے پہلے عمرے کا احرام باندھ کے آپ جائیں، اور پھر جب حج کا ٹائم آئے تو حج کا احرام باندھ لیں. تو اب کیا ہوگا؟ اگر شوال کے مہینے میں حج تمتع کا احرام باندھ کر مکہ چلے گئے تو جا کر عمرہ ادا کریں، پھر احرام کھول دیں، سر منڈوا لیں، پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کا احرام باندھا جائے گا. اب کچھ ٹرمینالوجی حج کے حوالے سے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. ایک میقات کا لفظ آپ نے سنا ہے حج اور عمرے کے لیے. میقات وہ جگہ ہوتی ہے، وقت سے ہے. پچھلی تفسیر میں آپ نے مواقیت کا لفظ پڑھا تھا. میقات وہ جگہ ہے جہاں سے احرام باندھ کر حج اور عمرے کی نیت کی جاتی ہے. وہ جگہ ہے میقات جہاں سے احرام باندھ کر حج کی یا عمرے کی نیت کی جاتی ہے. اور میقات پر احرام اور نیت دونوں ضروری ہیں. میقات پر جب آپ میقات کراس کرتے ہیں تو وہاں پر نیت کرنا بھی ضروری ہے اور احرام میں ہونا بھی ضروری ہے. اگر دونوں میں سے ایک بھی نہیں کیا تو دم ہے، یعنی پہنچتے ہی اگر آپ نے احرام میقات پر نہیں باندھا یا نیت نہیں کی تو جاتے ہی ایک بکری کی قربانی کرنی ہوگی. اور ہمارا میقات کہاں ہے؟ خانہ کعبہ کے جنوب میں 92 کلومیٹر پہ ہے، ایک سمندری مقام ہے. اور یہ میں نے آپ کو فگرز کچھ بھیجی ہوئی ہیں، وہ دیکھ لیجیے گا، تصویریں، پکچرز ہیں جو میقات بتاتی ہیں. ٹوٹل 5 میقات بنتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کے، جو مختلف جگہوں سے آتے ہیں نا. جیسے ہمارا جو میقات ہے وہ بنگلہ دیش کا، پاکستان، چین، یمن، سب کا. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ خانہ کعبہ کے جنوب میں 92 کلومیٹر سمندر کے اوپر بنتا ہے، اور جہاز میں اعلان ہو جاتا ہے کہ میقات پہ سے گزرنے والے ہیں، تاکہ لوگ فوراً احرام میں ہوں اور نیت کر لیں. تو اس مقام کو یلملم کہتے ہیں، یلملم. اور مدینہ سے آپ جب آتے ہیں تو میقات کون سا بنتا ہے جہاں سے احرام میں ہونا ضروری ہے؟ ذوالحلیفہ کا مقام ہے، جہاں پر مسجد بحیر علی ہے اور جہاں پر ساری بسیں رکتی ہیں. مطلب آپ حج پہ گئے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، پہلے آپ کو مدینہ لے جایا جاتا ہے تو مدینہ سے پھر مکہ لایا جاتا ہے. تو جب آپ مدینہ سے نکلیں گے حج کے لیے تو احرام کہاں پر آپ کا ہونا ضروری ہے؟ نیت ذوالحلیفہ کا مقام. ساری بسیں وہاں رکتی ہیں، بحیر علی کی مسجد ہے بہت بڑی. تو وہ مدینہ سے آتے ہوئے پھر وہ بنتا ہے، میقات بنتا ہے. تو اسی طرح اور جگہوں سے ہے. جوفا ایک مقام ہے جہاں شام سے آنے والوں کے لیے وہ پڑتا ہے، میقات ہے. اسی طرح ایک دوسرے ملکوں کے لیے ہے، وہ قرن المنازل وغیرہ ہے. تو اب ٹرمینالوجی یہ تو میقات ہے. ایک حرم کس کو کہتے ہیں؟ حرم خانہ کعبہ جو ہے ایک چیز کہلاتی ہے حدود حرم، یعنی خانہ کعبہ کے اراؤنڈ کا وہ حصہ جہاں پر پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں حرم کی پابندیاں، وہ حدود حرم کہلاتے ہیں. یعنی جس کے اندر داخلوں کے پر احرام کی پابندیاں، جو آپ کچھ ناخن نہیں کاٹ سکتے، وہاں پر درخت وغیرہ نہیں کاٹ سکتے، شکار نہیں کر سکتے، یہ سب وہ حدود حرم کہلاتا ہے. یہ بھی میں نے ایک آپ کو ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے، وہ حدود حرم کہلاتے ہیں. پھر ایک چیز ہوتی ہے حدود حرم کے باہر، پھر ایک میقات آتے ہیں، پھر ایک جگہ کہلاتی ہے. ہل کیا ہوتی ہے؟ میقات سے باہر کا حصہ، یعنی ابھی میقات نہیں آیا، میقات سے باہر کا حصہ جہاں انسان
حلال ہو جاتا ہے. یعنی آپ اگر حج کر کے واپس جا رہے ہیں تو جب آپ میقات کراس کر کے باہر نکلیں گے تو جہاں پر احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، حلال ہو جائیں گے، وہ مقام ہل کہلاتا ہے. تو یہ کچھ ٹرمینالوجی تھی. آپ فگرز دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. حج کی فرضیت کب ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بیت اللہ بت پرستی کا مرکز تھا. آپ کو پتا ہے 360 بت تھے. اس کے بعد مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری میں. تو سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا. 9 ہجری میں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو حج کا امیر بنا کر صحابہ کے ساتھ بھیجا تھا. خود نہیں گئے تھے آپ 9 ہجری میں. اور 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا خود، اور آپ نے ایک ہی حج کیا تھا جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ کا مثال ہو گیا تھا. اور حج زندگی میں انسان پر فرض ایک ہی دفعہ ہے، اور اس کے علاوہ نفلی حج آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. اور حج ہر ایک مسلمان پر فرض نہیں ہے، اس کی فرضیت صاحب استطاعت پر ہے. کنڈیشنل ہے نا، استطاعت پر. اور آل عمران کی صورت آیت نمبر 97 ہے، آل عمران 97، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَلَى الْعَالَمِينَ. کیا فرمایا کہ لوگوں کے اوپر حج بیت اللہ جو ہے استطاعت کے ساتھ فرض ہے، لیکن جو استطاعت کرنے کے باوجود حج نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بے نیاز ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، استطاعت کے باوجود اگر کوئی نہ کرے. تو اسی طرح ترمذی کی حدیث کا، اب استطاعت کیا ہوتی ہے یہ آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہوں کہ استطاعت کا کیا مطلب ہے. ترمذی کی حدیث کا ایک مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ استطاعت کیا ہوتی ہے. جو زیادہ راہ رکھتا ہو اور بیت اللہ تک پہنچنے کی سواری کا مالک ہو، پھر حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اب زیادہ راہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی راستے کا خرچہ پانی وغیرہ، اور بیت اللہ تک پہنچنے کی سواری کو آج کل آپ سمجھ لیں کہ سعودیہ تک جانے کا کرایہ افورڈ کر سکتا ہو تو پھر بھی حج نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانا، پھر فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور پھر حج مبرور کرنا. حج مبرور کی جو جزا ہے وہ بہشت ہے، بخاری و مسلم کی حدیث کے مطابق. حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ حج مبرور کا لفظ بر سے ہے، بر آپ پڑھ چکے ہیں. بر کہتے ہیں وسیع پیمانے پر نیکی کرنا. تو حج مبرور وہ حج ہے جس میں ہر طرح کی نیکی کی گئی ہے، چھوٹی بڑی، ہر آسپیکٹ سے انسان نیکی کرنے کی کوشش کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کیا جائے، واپس آ کر بھی نہ گناہ کا کام کرے، حج کر کے بدل ہی جائے بالکل. وہ حج مبرور وہ حج ہے جو خلوص نیت سے ہو، ریاکاری و دکھاوے سے پاک ہو، حلال کمائی سے ہو، سنت کے طریقے سے کیا جائے. تو حج مبرور یا حج مقبول کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان جب حج کر کے آئے تو اس کا اخلاق اور کردار میں مثبت تبدیلی آ جائے، بالکل پہلے سے تبدیل ہو جائے، اچھا انسان بن جائے. اور ایک اور چیز یاد رکھے کہ حج اکبر جو ہے وہ حج کو ہی کہتے ہیں، اور حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں. یا دوسری رائے یہ کہ حج اکبر کہتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، لیکن اس کے بارے میں کوئی کہیں پر بھی سند نہیں ملتی کہ جمعے کے دن جو حج ہوتا ہے اس کو حج اکبر کہتے ہیں. یہ خود ساختہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک اور حدیث مفہوم کے مطابق ترمذی کی، عورتوں کا حج حدیث کے مفہوم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا جہاد، حج اور عمرہ بتایا ہے. حضرت عائشہ سے مروی آپ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ بتائیں تو ہم بھی جہاد کریں. تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے. ٹھیک ہے، عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج اور عمرہ. پھر حج کی استطاعت اور فرضیت کی کچھ شرائط ہیں. نمبر 1 حج کی استطاعت اور فرضیت. نمبر 1 مسلمان آزاد عاقل اور بالغ ہو، مسلمان ہو آزاد عاقل اور بالغ، بچوں پہ حج فرض نہیں ہوتا. نمبر 2 اتنا مال انسان کے پاس ہو کہ مکہ آنے جانے کا خرچہ، راستے کا خرچہ، اور اتنے دنوں کے لیے اپنے اہل و عیال کو وہ خرچہ دے کر جا سکے، تو اس پر حج فرض ہے. نمبر 3 انسان اتنا بیمار نہ ہو کہ بیماری آڑیا ہے، اگر بہت بیمار ہے تو اس کو چاہیے کسی سے حج بدل کرا لے، جو پہلے اپنا حج کر چکا ہو اس سے حج بدل کرا لے.
اور اگلی شق یہ ہے اس کی فرضیت کی کہ راستہ پرامن ہونا چاہیے، مطلب پرخطر راستے سے نہیں جانا چاہیے اور ناجائز طریقوں سے نہیں جانا چاہیے۔ اور پانچویں شق یہ ہے عورت کے لیے 2 شرائط ہیں حج کی۔ ایک تو حج کے لیے محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے، یہ سعودیہ نے خود اپنے طور پہ کوئی شکیں بنائی ہیں کہ گروپ میں حج ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال دین اسلام سنت یہ کہتی ہے کہ عورت کے لیے محرم ساتھ ہونا چاہیے اور عورت عدت میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور محرم کون ہوتا ہے؟ شوہر، بیٹا، بھائی، بھانجا، بھتیجا، سسر اور داماد، یہ سب محرم ہیں، یعنی وہ رشتے جن سے کسی صورت میں نکاح جائز نہیں۔ تو اگر استطاعت ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو حج کرنے میں ہرگز دیر نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ورنہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے۔ اب اگلی آیات پڑھنے سے پہلے میں آپ کو حج تمتع کا طریقہ تھوڑا بتاؤں گی تاکہ آیات صحیح طور سے سمجھ میں آئے۔ حج تمتع کا طریقہ، نمبر 1، گھر سے حج کی نیت کر کے نکلیں۔ میقات کو کراس کرتے وقت احرام میں ہونا ضروری ہے اور نیت ضروری ہے۔ مکہ پہنچ کر عمرہ ادا کریں گے اور احرام کھول دیں گے، اور مکہ میں رہتے ہوئے حرم میں نمازیں، طواف، نوافل وغیرہ نیکیاں کریں گے۔ پھر 8 ذی الحجہ آ جائے گی۔ 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، تے سے ترویہ، ترمی سے ہے، تری سے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ پہلے زمانے میں اس دن حاجی اپنے اونٹوں کو پانی وغیرہ پلا کر حج کے لیے تیار کرتے تھے، اور آج کل بھی حاجی کیا کرتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو نہا دھو کر حج کا احرام اپنے قیام گاہ پر باندھے گا اور حج کی نیت کرے گا۔ پھر 3 بار تلبیہ پکارے گا، مرد زور سے پکاریں گے اور عورتیں آہستہ سے پکاریں گے۔ پھر 8 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز سے پہلے آپ مینا پہنچیں گے، جو 5 کلومیٹر ہے مکہ سے، اور مینا ٹینٹ سٹی ہوتا ہے۔ مینا پہنچ کر 5 نمازیں 8 ذی الحجہ کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اگلے دن 9 جو ذی الحجہ ہے اس کی فجر اپنے اپنے وقت پر پڑھنی ہے مینا میں، اور قصر پڑھنی ہے اور تلبیہ پڑھتی رہنی ہے۔ اب مینا میں ایک مسجد خیف ہے، اس میں بھی نمازیں پڑھنا مسنون ہے۔ 8 ذی الحجہ کا ہو گیا۔ اب 9 ذی الحجہ کو آپ نے نماز فجر پڑھ لی، آپ ابھی مینا میں ہیں۔ اب 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے، بہت بڑا دن ہے۔ یوم عرفہ نماز فجر پڑھ کر طلوع آفتاب کے بعد میدان عرفات کی طرف نکل جانا ہے، اور تکبیر، تحلیل، لا الہ الا اللہ اور تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا ہے، اور حاجی 9 ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھے گا۔ پھر میدان عرفات میں زوال کے بعد حج کا خطبہ سنا جائے گا، جو مسجد نمرہ سے نشر ہوتا ہے اور ہر خیمے میں اسپیکر سے سنائی دے رہا ہوتا ہے۔ پھر ظہر کے وقت ظہر اور عصر دونوں اکٹھی پڑھی جائیں گی، ظہر کے وقت 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ۔ جو حاجی مسجد نمرہ جا سکیں گے جائیں، ورنہ اپنے خیمے میں نماز پڑھیں گے۔ ظہر کے وقت اکٹھی ظہر اور عصر اور قصر پڑھی جائیں گے۔ اس کے بعد پھر وقوف عرفہ کیا جائے گا۔ وقوف عرفہ کیا ہوگا؟ یعنی عرفات کے میدان میں قبلہ رو کھڑے ہو کر دعائیں کرنی ہیں، بہت امپورٹنٹ دن ہوتا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، گر پڑنا ہے اللہ کے آگے، رو رو کے ڈیر کرنے ہیں، استغفار کرنے ہیں۔ اور وقوف عرفہ حج کا لازمی رکن ہے، اگر نہیں کیا تو حج نہیں ہوگا۔ اسی لیے جو بے ہوش تک بھی ہوتے ہیں ان کو بھی حج کے لیے آئے ہوئے خدا نہ کرے کچھ ہو گیا، ایمبولینسز میں ڈال کے عرفات پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو وقوف عرفہ لازمی رکن ہے۔ اور یہاں عرفات کے میدان میں جبل رحمت نام کا ایک پہاڑ ہے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے دعائیں کی تھی۔ اگر وہاں تک پہنچ جائیں تو وہاں بھی کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے، ورنہ جہاں بھی کھڑے ہوں، اور دھوپ میں بھی کھڑا ہونا چاہیے جہاں تک کھڑا ہوا جا سکے۔ مسلم کی حدیث کے مطابق یوم عرفہ کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام دنوں سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر اپنے بندوں سے بہت قریب ہوتے ہیں، اور اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، تو جب وہ بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ میں نے ان کو دیا۔ تو فخر اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں، اور بہت زیادہ بندوں کو جہنم سے آزادی۔ تو اب عرفہ میں کب تک آپ نے دعائیں کرنی ہے؟ عرفہ کے میدان میں عرفات کے مغرب کے وقت تک دعائیں کرنی ہے، اور جب مغرب کا وقت ہو جائے گا تو اس وقت بغیر مغرب کی نماز پڑھے آپ نے مزدلفہ کے میدان کی طرف روانہ ہونا ہے۔ نماز پڑھے بغیر سارے کام الٹے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔
مسجد حرام چھوڑ کے میدان میں جاؤ، نماز کے وقت پہ نماز نہیں پڑھو، یہ سب اطاعت دیکھی جا رہی ہے۔ تو مغرب کا ٹائم ہو گیا لیکن آپ نماز پڑھے بغیر مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ مزدلفہ منا اور عرفات کے درمیان ایک وادی ہے۔ مزدلفہ پہنچ کر نماز مغرب اور عشاء کے ٹائم میں ایک ساتھ پڑھی جائیں گی، ایک اذان اور اقامت کے ساتھ، اور قصر پڑھی جائیں گی۔ پھر آپ جو مزدلفہ کے میدان میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزاریں گے، اور اس میں آپ نے عبادت بھی کرنی ہے اور کچھ دیر سونا بھی مسنون ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے بھی تھے اور ویسے بھی بہت تھکا ہوا ہوتا ہے، اور اگلا دن بہت ہارڈ بھی ہوتا ہے 10 ذوالحجہ۔ اور ایک اور کام آپ نے مزدلفہ کے میدان میں کرنا ہوتا ہے، رمی جمرات کے لیے کنکریاں جمع کرنی ہوتی ہے، گن کے جمع کریں، کیونکہ پہلے دن جو 10 ذوالحجہ کو آپ نے ایک ہی شیطان کو ساتھ مارنی ہوتی ہیں، اور پھر 3 دن آپ نے تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ مارنی ہوتی ہیں۔ تو کنکریاں جمع کریں۔ پھر اگلا دن 10 ذوالحجہ شروع ہوگا، جس کو یوم النہر کہا جاتا ہے، نہر قربانی کو کہتے ہیں۔ 10 ذوالحجہ کو آپ کیا کریں گے؟ مزدلفہ میں آپ نے رات گزاری ہے، 10 ذوالحجہ کی صبح شروع ہوئی، نماز فجر آپ جلدی پڑھیں گے مزدلفہ کے میدان میں۔ پھر وقوف مزدلفہ ہوگا، یعنی وقوف کھڑے ہو کے دعا مانگنے کو کہتے ہیں۔ آپ مشعر الحرام پہاڑی ہے ایک مزدلفہ کے میدان میں، یا آج کل وہاں پر مسجد بھی بنی ہے، مسجد مشعر الحرام کی، تو اس کے پاس یہ جہاں بھی جگہ مل جائے قبلہ رو کھڑے ہوں گے اور دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ وقوف مزدلفہ کہلاتا ہے۔ کب تک؟ طلوع آفتاب تک۔ جب آفتاب طلوع ہو جائے گا، روشنی پھیل جائے گی، تو پھر آپ تلبیہ پکارتے ہوئے مینا کی طرف واپس روانہ ہوں گے جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب مینا پہنچ کر وہاں پر جمرات ہیں، شیطان ہے نا، تو اب مینا پہنچ کر آپ نے صرف جمرہ عقبہ یا جمرہ کبریٰ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں اللہ اکبر کہہ کر مانی ہے، اور اس سے پہلے تلبیہ پکارنا بند کر دینا ہے۔ جمرہ کہتے ہیں کنکری کو، اور عقبہ یا کبریٰ وہ دیوار ہے جس پہ شیطان کوئی شکل نہیں ہوتی، وہاں پر دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ جمرہ عقبہ پہ آپ نے صرف ایک شیطان کو 7 کنکریاں مانی۔ رمی کے بعد قربانی کرنی ہے، پھر سر کا حلق کروا دینا ہے، اور عورت اپنے بال ایک پور یعنی انگلی کی جو ایک پور ہے وہ کاٹے گی، چوتھائی بالوں کی۔ اب کیا ہوگا؟ احرام کھول دیا جائے گا، آپ مینا میں ہیں بھی، اور غسل کر کے اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لیں گے۔ احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر سے ختم ہو جائیں گی، سوائے بیوی سے مباشرت کے، وہ ابھی بھی اس کی پابندی قائم ہے۔ پھر آپ مکہ جا کر طواف زیارہ یا طواف افاضہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد سعی بھی کرتے ہیں طواف زیارہ کے بعد۔ اور طواف زیارہ جو ہے وہ اگلے دن بھی مؤخر کیا جا سکتا ہے، یعنی 3 دن تک ہو سکتا ہے۔ طواف زیارہ کے بعد صحیح ہے، اور صحیح کرنے کے بعد آپ کو واپس مینا اپنے خیمے میں آنا ہے۔ مکہ میں اپنے ہوٹل میں نہیں ٹھہر سکتے آپ، بلا عذر قیام نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ سارے کام 10 ذوالحجہ کے ہیں۔ واپس آپ مینا اپنے ٹینٹ میں آئیں گے سارے کام کر کے۔ اور نیکسٹ 11 12 13 ذوالحجہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، جو شرق سے ہے، اور شرق یعنی دھوپ۔ تو پچھلے دنوں میں لوگ قربانی کا گوشت ان دنوں میں دھوپ میں سکھاتے تھے پریزرو کرنے کے لیے، تو اب ایام تشریق میں آپ نے بس ریلیکس ڈیز ہوتے ہیں، کھانا پینا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر اذکار کرنا ہے، بہت تکبیرات، اللہ کا بہت ذکر، اور صرف ہر روز زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے ایام تشریق میں، اور 11 12 کے بعد آپ واپس بھی آ سکتے ہیں۔ تو اب یہ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اب وطن واپسی سے پہلے آپ طواف الوداع کریں گے، یہ بھی ضروری ہے طواف وداع کرنا، پھر واپس جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے ہم آیات پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے دن معلوم ہے۔ فمن فردا، تو جو کوئی فرض کر لے، لازم کر لے، فی ہننا، ان میں، کن میں؟ حج کے دنوں میں جو معلوم ہے ان میں کوئی حج کی نیت کر لے، احرام بن لے یا نیت کر لے، احرام میں آ جائے، تو اب اس نے کچھ کام کرنے اور کچھ کام نہیں کرنا۔ تو آگے احرام کی پابندیاں بتائی جا رہی ہیں۔ جب آپ نے ان حج کے جو دن معلوم ہے، فمن فرد فیہن الحج، تو اس میں حج کو اس نے فرض کر لیا، نیت کر کے احرام باندھ لیا، تو اس کے بعد احرام کے اندر کچھ چیزیں کرنی اور کچھ نہیں کرنی۔ تو احرام کے اندر کرنے کی چیزیں سب سے پہلے کیا ہیں؟ حج کی نیت کرنے کے بعد حج کا ارادہ یا نیت کر لے، فمن فردا، تو سب سے پہلے کرنے کی چیز کیا ہے؟ احرام ہے، جو سب سے اہم ہے۔ اور احرام صرف لباس نہیں ہوتا، مردوں کے لیے بے شک ایک مخصوص لباس ہے جو احرام ہوتا ہے،
لیکن عورتوں کے لیے کوئی مخصوص لباس نہیں ہے. ہاں ستر پوشی اور بالوں کو کمپلیٹ کور کرنا یہ سب کچھ لازم طور پر شامل ہے, لیکن احرام کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے, حالت احرام ہوتی ہے, جس میں بہت ساری چیزیں جو پہلے نارمل زندگی میں حلال ہوتی ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں, وہ نہیں کرنی ہوتی. تو کرنے کی چیزوں میں سب سے پہلے احرام اور اس کی کنڈیشنز ہیں, حالت احرام میں آنا, اور جو چیزیں نہیں کرنی وہ آگے بیان ہو رہی ہیں کہ فمن فرض فیہن الحج, جو نیت کر لے حرام باندھ لے تو کیا کرے, فلا رفسا, تو اب رفس نہیں کرنی, عورتوں کی طرف رغبت, کوئی شہوانی عمل نہیں کرنا, ولا فسوق, کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کرنا, ولا جدال, نہ کوئی لڑائی جھگڑا کرنا, فی الحج, حج کے دنوں میں, فلا رفسا. رفس آپ پچھلی دفعہ بھی پڑھ چکے ہیں. ہر وہ چیز, ہر وہ حرکت یا کلام جو شہوت کو اکساتی ہو وہ رفس کہلاتی ہے, اس میں مباشرت بھی شامل ہے. تو بیوی سے کسی قسم کا جسمانی تعلق نہیں قائم کرنا. اور میں نے کہا کہ اس کی ڈیفینیشن ہے ہر وہ حرکت یا کلام جو شہوت کو اسکاتا ہو. تو خواتین کے لحاظ سے کسی حالت میں بھی خواتین کو کم از کم حج اور عمرے کے موقع پر بے پردہ نہیں رہنا چاہیے. یہ بھی تو اکسا سکتا ہے نا شہوت کو, بہت زیادہ مردوں سے اختلاط کا امکان ہوتا ہے ہی ہے سامنے سامنے. تو یہ ان چیزوں کا یہ رفس میں شامل ہے, حرکت ہے, کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے, بے پردہ نہیں ہونا چاہیے, عورتوں مردوں کے اختلاط سے حتی الامکان بچنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہم اتنے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں, عام سین ہے افسوس اور دکھ کے ساتھ, کہ خطیم کے جانے کے شوق میں اور حجرہ اسود کو چومنے کے شوق میں مردوں سے اتنا زیادہ اختلاط, پتہ نہیں کہیں ہاتھ لگ رہا ہے, دوپٹہ نچ رہا ہے, کپڑے بٹ رہے ہیں, یہ سب رفس میں ہے. یہ سب کچھ سمجھ کے پڑھ کے جانا چاہیے, نہیں کرنا وہ بجائے ثواب کے آپ عذاب میں بڑھ جاتے ہیں. اور پھر زبان پر کنٹرول رکھنا ہے, کلام بھی ایسا کوئی بیہودہ نہیں ہونا چاہیے. تو فلا رفسا ولا فسوق, فسوق کا لفظ فسق سے ہے, اور فسق کیا ہوتا ہے, فاسق کون ہوتا ہے, اللہ کی حدود توڑ کر باہر نکلنے والا. تو اللہ کی حدودیں نہیں توڑنی, اللہ کی نافرمانی کے گناہ کے کام نہیں کرنا ہے, گالی نہیں دینی, یہ بھی فسق ہے. مسلمان کو گالی دینا, برے نام نہیں رکھنے, مذاق نہیں اڑانا, غیبت نہیں کرنی کسی کی, تان و تشنا نہیں کرنا. یہ نہیں کہ وہاں پر فرصت ہے, بیٹھے ہوئے ہیں حرم کے اندر, تو یہ وہ کرتی ہے اور میری ساس میرے ساتھ یہ کرتی ہے, تمہاری کیا کرتی ہے, تو یہ سب نہیں ہو سکتا. ولا فسوق. اور حضرت عبداللہ بن عمر کے مطابق فسوق سے مراد, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ فسوق سے مراد وہ کام ہے جو ویسے حرام نہیں ہے لیکن احرام کی حالت میں حرام ہے. یہ ان کی رائے ہے. مثلا مباشرت ویسے تو حرام نہیں ہے, اور مردوں کے سلے ہوئے کپڑے پہننا, خوشبو لگانا, ناخن کاٹنا, بال منڈوانا یا کٹوانا وغیرہ. تو عبداللہ بن عمر کی رائے یہ ہے کہ فسوق سے مراد وہ کام ہے جو ویسے حرام نہیں ہے لیکن حالت حرام میں حرام ہے, لیکن اس کے عام معنی بھی ہیں کہ ولا فسوق کے, کہ کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کرنا چاہیے, خاص طور پر حج کے اوپر جا کے. ولا جدالہ, لڑائی جھگڑے بھی نہیں کرنے. جدال کہتے ہیں بحث مباحثے میں غالب آنا, الجھنا. تو حالت احرام میں یہ تینوں کام شدید گناہ کا باعث ہیں. اور آپ دیکھیں فسوق اور جدال تو ویسے بھی برے کام ہے نا, رفث تو عام حالت میں یعنی بیوی سے مباشرت کے حساب سے دیکھیں تو گناہ نہیں ہے, ہاں بے پردہ تو ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے. تو بہرحال فسوق اور جدال ویسے بھی برے کام ہیں, لیکن احرام میں گناہ اور بڑھ جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کی ممانعت خاص طور پر اس لیے کی گئی ہے کہ ایک تو حج کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے, بہت رش ہوتا ہے, پھر بڑی انٹریکشن, پھر غیر لوگوں سے زبان آپ نہیں جانتے ہیں, آپ کچھ کہہ رہے ہیں اگلا کچھ سمجھ رہا ہے, پھر مشقت ہوتی ہے, انسان تھکا ہوا ہوتا ہے, گھر سے دور ہوتے ہیں, تو اس کی صبر و برداشت کا امتحان ہوتا ہے. جھگڑے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے منع کر دیا گیا تاکہ امن اور سکون سے حج ہو سکے اور اللہ کے جو مہمان ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھے. تو ولا فسوق ولا جدال فی الحج, نہ فسوق کرنا ہے نہ جدال کرنا ہے کیونکہ اجتماع ہے. ہاں اب آپ دیکھیں جدال کیسے کیسے وہاں ہو رہے ہوتے ہیں, اور فسوق بھی ہو رہے ہوتے ہیں. لفٹ پر بھی جدال ہوتا ہے, آب زمزم پینے پر بھی جدال ہوتا ہے,
نماز کی جگہ پر جدال ہو رہتا ہے، میں جگہ رکھ کے گئی تھی، تم پیر نہیں سمیٹ سکتے ہیں، کیسی ہو، افسوس کے ساتھ جگہ جگہ نہیں دے سکتی، کھانا لینے پر جدال ہو سکتا ہے، پھر فقہی مسائل پر بھی جدال ہوتے ہیں، حجر اسود پر تو جدال کی انتہا ہوتی ہے اللہ کے گھر کے سامنے۔ تو جب حج کا ارادہ انسان کر لے تو نیت پکی کر کے جائے کہ فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج۔ اور جہاں تک رفس کا تعلق ہے تو ایک حکم آپ کو اور بتاتے ہوں، غور سے سننے پہ پتہ چلے گا میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے، کہ رفس حج کا احرام کھولنے سے پہلے، حلال ہونے سے پہلے اگر کوئی یہ کام کر لے گا، بیوی سے تعلق کام کر لے گا، مباشرت کر لے گا، تو اس کی 5 سزائیں ہیں۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں، آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک چیز کہلاتی ہے تحلل اول، تحلل کا لفظ حلال سے ہے، پہلا حلال ہونا، یعنی اب پہلے حلال کب ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ 10 ذی الحجہ کو کیا کرتے ہیں، سارے کام کریں گے، قربانی کرنے کے بعد آپ احرام کھول دیں گے، ٹھیک ہے، اور ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی سوائے مباشرت کے، ٹھیک ہے، تو تحلل اول اس کو کہتے ہیں۔ اب اس سے پہلے 10 ذی الحجہ سے پہلے احرام باندھ چکے حج کے دنوں میں اور کسی نے بیوی سے تعلق کا مباشرت کر لی، تو اب کیا ہے، اس نے بہت گناہ کیا، حرام ہے، حج کی عبادت کا جو ثواب ہے ختم ہو جائے گا، بلکہ اس کا حج ہی اس کا ختم ہو جائے گا، اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا، لیکن باقی مناسک حج وہ پورے کرے گا یہاں پر، لیکن اس کو حج کی قضا دینی ہوگی اور فدیہ ابھی بھی دینا ہوگا، ایک اونٹنی کی قربانی وہاں کے فقیروں میں بانٹنی ہوگی۔ یہ کب کی سزا ہے؟ جب 10 ذی الحجہ کو تحلل اول سے پہلے، یعنی یہ جو سارے آپ نے جب احرام آپ کھولتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، اس سے پہلے احرام باندھنے کے بعد کبھی بھی 9 کو 8 کو 7 کو کچھ بھی احرام آپ باندھ چکے ہیں، اگر آپ نے بیوی سے معاشرت کی تو یہ اس کی سزائیں ہیں، دوبارہ حج کریں گے، فدیہ وہاں پر بھی دینا ہوگا اونٹنی کا۔ اب ایک اور صورتحال ہے تحلل ثانی کہلاتی ہے، یعنی اب 10 ذی الحجہ آ چکا، اب آپ نے سب کچھ کر لیا اور اس کے بعد احرام کھول کے نہا دھو لیا، تو آپ نے سمجھا کہ اب سب کچھ حلال ہو گیا، لیکن ابھی مباشرت حلال نہیں ہوتی جب تک زیارہ نہ کیا جائے۔ تو اب اگر اس وقت احرام کھولنے کے بعد بھی طواف زیارہ سے پہلے یہ مباشرت کر لی گئی، تعلق کر لیا، تو اب کیا فدیہ ہوگا؟ یہ اب کا فدیہ وہ حلق الراس کا ہوگا، یعنی وہ فدیہ ہوگا جو سر منڈوانے کا ہوتا ہے نا، پہلے جو میں نے بھی آپ کو بتایا، یعنی سر منڈوانا 10 ذی الحجہ ہے، لیکن اگر اس سے پہلے منڈوا لیا تو کیا فدیہ بتایا کہ 3 دن کے روزے یا 6 مساکین کا کھانا یا ایک قربانی۔ تو اب اگر ابھی کسی نے مباشرت کر لی احرام کھولنے کے بعد 10 ذی الحجہ کو، لیکن زیارہ نہیں کیا، تو اس کو اب وہ حلق الراس یعنی وہ والا فدیہ دینا ہوگا، 6 مساکین کا کھانا یا اس کو 3 روزے یا ایک دن کی قربانی۔ تو یہ ہے سارا اس کے بارے میں۔ لیکن بہرحال حج کے جو سفر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نیت کرنے کے بعد منع کر دیا کہ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، کیونکہ حج کا سفر بہرحال اللہ کی محبت اور قربت کا سفر ہے، اس لیے یہ سب چیزیں منع ہیں۔ دیکھیں نماز اللہ کی اطاعت، محبت بھی ہوتی ہے، بیسیکلی اطاعت ہوتی ہے کہ اوبلیگیٹری ہے ہمارے اوپر، اس کے بعد روزے تقویٰ کا حصول ہے۔ حج تو ٹوٹل اللہ کی رضا، اس کی محبت، اس کی قربت، اس کے گھر میں جانے کا سفر ہوتا ہے، تو ساری چیزیں منع کر دیں۔ اور دراصل ان سب چیزوں سے جو منع ہے، انسان اسی وقت بچ سکتا ہے جب اس کے دل میں سچی اللہ کی محبت لے کر وہ حج کو نکلے، محبت کہ تمام توجہ عبادت کی طرف ہو، اسی خوشی میں سرشار ہے کہ اس سے بڑی میرے لیے کیا خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر آنے کا موقع دے دیا اور حج کرنے کا موقع دے دیا۔ پھر اس کو کچھ کھانے کی پرواہ ہوتی ہے کہ کھانا کیوں نہیں صحیح مل رہا، اکاموڈیشن صحیح نہیں ہے، باتھ روم گندے ہیں، فلانا ڈمکانا، پھر اس کو کچھ یاد نہیں آتا، کیونکہ وہ اسی خوشی میں بھرپور سرشار ہوتا ہے کہ میں بس پہنچ گئی ہوں حج کو، ایز اے ریچول حج نہیں کر رہے ہوتے۔ بہرحال بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر اس کے دوران نہ بے حیائی کی کوئی بات کی نہ گناہ کا کوئی کام کیا تو وہ ایسے واپس ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
وما تفعلوا، اور تم جو کچھ بھی تم کرو گے، من خیرن، کوئی بھی نیکی بھلائی کا کام، یعلم اللہ، جان لے گا اس کو اللہ تعالیٰ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے حج کے دوران برے قول و فعل سے منع کیا نا، اس کے بعد اب نیک کاموں کی ترغیب دے رہے ہیں کہ حج جو ہے وہ نیکیوں کا موسم ہے، بہار ہے، انلمیٹڈ نیکیوں کا موقع ہے، کرو نیکیاں، جو دل بھر کے نیکیاں کرو، غنیمت جانو، نیک کاموں کی کثرت کرو، بڑا چڑھا کے ثواب حاصل کرو، اور کسی حاجی کی مدد کر دو، کسی کو کھانا کھلا دو، چھپ کے مدد کر دو، کسی کے کپڑے دھو دو، کسی بیمار کی خبر گیری کر لو، تو جو کچھ بھی تم کرو گے کسی قسم کی نیکی چھوٹی بڑی، یعلم اللہ، یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی چھوٹی بڑی دیں گے، نماز، تلاوت، نوافل، طواف، روزے، تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں روز کتنے طواف کرتی ہوں اور میں کتنے عمرے روز کے کر رہی ہوں، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ جانتا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تو بتانے سے تو ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نیت خالص اللہ کے لیے رکھو اور دل کھول کر نیکیاں کرو، خالص اللہ کے لیے، اس کے لیے کرو جو تمہاری ہر نیکی کو جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ لے لیا کرو تم، یعنی جب حج پر جاؤ تو زیادہ راہ بھی ساتھ لیا کرو۔ تزودو کا لفظ میں نے آپ کو کل بتایا تھا، اس سے ہے ذوت سے ہے، زال زے واو دال، زے واو دال، ذات کہتے ہیں سامان کو، بلکہ راستے کے سامان کو کہتے ہیں ذات۔ زیادہ راہ کا لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، اسی سے ہے وَتَزَوَّدُوا، تم زیادہ راہ ساتھ لے لیا کرو، جب حج کے لیے نکلو تو زیادہ راہ لے لیا کرو۔ تو یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ بخاری کی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یمن سے حج کے لیے آتے تھے اور زیادہ راہ ساتھ نہ لاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور پھر مکہ پہنچ کر مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس موقع پر اس آیت کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی کہ جب حج کے لیے نکلو تو زیادہ راہ لے لیا کرو، یعنی راستے کی ضرورت کا سامان ساتھ لے جایا کرو، کپڑے وغیرہ، کھانے پینے کے پیسے جتنے وہاں پر چاہیے ہیں۔ تو توکل یہ نہیں ہے کہ آپ خالی ہاتھ وہاں پر پہنچ گئے اور مانگنا شروع کر دیں اور خود بھی پریشان ہو، دوسروں کو بھی پریشان کریں۔ اور بہترین زیادہ راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے، یہ بھی آگے فرما دیا کہ حج کے سفر کے لیے جو کیا بہترین زیادہ کیا ہے، فَإِنَّ خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زیادہ راہ تو تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ راہ لے لیا کرو تو سارا توجہ اسی کی طرف ہو جائے کہ اچھا کپڑے ایسے بنا لو اور یہ ساتھ لے جائیں، وہی تیاری میں لگ جاؤ۔ تو کہا نہیں، بہترین زیادہ راہ جو وہ تقویٰ بھی ہے، اس کا خیال کرو۔ جانے کے لیے حج کے سفر پر تقویٰ بہترین ہے، وہ اپنے اندر ضرور پیدا کرو۔ سفر حج میں تقوی کو ضرور ساتھ رکھو، اللہ کی محبت اور اللہ کے ڈر کو۔ تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر تم یہ رفث فسوق و جدال سے بچنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے، اس کو ضرور ساتھ لے کے جاؤ سفر حج میں۔ دوران سفر بھی تقوی کا خیال رکھو، حج کے دوران بھی تقوی کا خیال رکھو، اور تقوی کی ہی نشو نما کر کے واپس آؤ۔ یعنی زیادہ راہ لے لیا کرو، لیکن صرف مادی زیادہ راہ پر توجہ نہ رکھو، باطنی زیادہ راہ تقوی کو بھی پیش نظر رکھو، اللہ کی محبت لے کر چلو اللہ کے گھر کے راستے میں۔ وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور صرف مجھ سے ڈرو اے عقل والوں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ عقل والے وہ ہیں جو زندگی کے ہر میدان میں صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، چاہے حج ہو یا بے حج کا موسم ہو، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے ساتھ ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور پھر خاص طور پر حج کے سفر کے احکامات بھی، حج کے احکامات کے سفر پر احکامات پر عمل بھی اللہ کے ڈر کے ساتھ کرو، عقل مندی کا تقاضا ہے۔ اللہ کے گھر کا سفر اللہ کی محبت، معرفت اور شکر گزاری کے شدید جذبات کے ساتھ کرو، پھر کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی پیکج کے اندر۔ اور لیسا علیکم جناح، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ۔ کس چیز میں گناہ نہیں ہے؟ کہ ان تبتغوا، تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ فضل سے مراد یہاں پر تجارت اور رزق تلاش کرنا ہے۔
تو اب یہ کیوں کہا، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ گناہ نہیں ہے اس میں اگر تم اپنے رب کا تلاش کرو، تھوڑی بہت تجارت کر لو حج کے زمانے میں، کیونکہ زمانے جاہلیت میں حج کی حیثیت میں نے آپ کو بتایا ایک تجارتی میلے کی ہو گئی تھی. مینا تک میں پورے تجارتی بازار لگتے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا نا کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ معلوم نہیں ہے حج کے دنوں میں تجارت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. سوری. تو مسلمان تھوڑا اس کے اوپر مطلب کنفیوز ہو گئے کہ پتہ نہیں اب کیا ہے، حج کے دنوں میں بالکل تجارت نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے اوپر فرمایا گیا کہ نہیں، ہو سکتی ہے حج کے دنوں میں تجارت، حج میں رہتے ہوئے تجارت کی جا سکتی ہے، گناہ نہیں ہے. ولا جناح علیکم. اصل بات نیت کی ہے کہ نیت تمہاری حج کی ہے، تجارت کی ہے. ہاں، تجارت کی نیت ہے یا حاجیوں کی مدد کی ضرورت ہے، خدمت کی ضرورت ہے، کہ تھوڑی بہت تجارت بھی کر لو کہ حاجیوں کی ضروریات پوری ہوتی رہے. اب دیکھیں مینا میں اگر کوئی دکان نہیں کھولے گا تو وہاں پر ہر کوئی تو لگژری پیکج سے نہیں جاتا کہ اس کو کھانا پینا 3 ٹائم مل رہا ہے، خود کھانا پینا ہوتا ہے. تو اگر کوئی اس خیال سے وہاں پر تجارت کرتا ہے تو تجارت ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی اپنا رزق کمانے کے لیے بھی تھوڑی بہت تجارت ہو سکتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اخلاص اور نیت درست ہو، حج کے لیے ہو. تو تجارت منع نہیں ہے، اجازت دی جا رہی ہے. لیکن یہ بھی درست نہیں کہ سارا دھیان تجارت کی طرف ہو، حج کے مناسک اور نمازوں کے اوقات کا خیال نہ رکھا جائے. حج پر دھیان رکھو، مناسک ادا کرتے رہو حج کے، اور ساتھ ساتھ تھوڑی بہت اگر تجارت بھی کرتے ہو تو ہو سکتی ہے. فضلا من اللہ تلاش کیا جا سکتا ہے. اور آگے مزید جو ہے حج کا طریقہ بیان ہو رہا ہے، حج کا طریقہ ہے آگے، اسی لیے میں نے آپ کو پہلے طریقہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فائزہ، پھر جب افت تم پلٹو تم من عرفات، عرفات سے، تو فذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو کہاں پر، عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے پاس. افت تم کا لفظ فیض سے ہے. فیض کے لفظی معنی ہوتے ہیں پانی کا ریلے کے ساتھ نکلنا. تو عرفات کے میدان سے لوگ کیسے نکلتے ہیں؟ ریلے کی طرح. تو وَإِذَا أَفَضْتُمْ، جب گروہ در گروہ ریلے کی طرح نکلو تم، کہاں سے؟ عرفات، عرفات کے میدان سے. تو پھر کہاں جا کے اللہ کا ذکر کرو؟ مشعر الحرام کے پاس، مزدلفہ کے میدان میں. مشعر الحرام میں نے بھی آپ کو پیچھے ہی بتایا، مزدلفہ کے میدان میں ایک پہاڑ ہے اور وہاں پر اب مشعر الحرام کی مسجد بھی ہے. تو یہاں پر 9 ذی الحجہ کی رات گزارنا ضروری ہے کھلے آسمان کے نیچے. تو عرفات سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہے ہیں کہ وہاں سے نکل کر اب کہاں جا کے اللہ کا ذکر کرو؟ مزدلفہ میں قیام کرو، وہاں رات گزارنی ہے. فذکروا اللہ، اور اللہ کا ذکر کرو مزدلفہ میں، نماز، تلاوت، نوافل وغیرہ، تسبیح، تکبیر، تحلیل پڑھتے رہو. اور یہ سب کچھ کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرو؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. اچھا، مشعر الحرام کا جو لفظ ہے نا، یہ میں نے کل آپ کو ٹرانسلیشن میں ایکسپلین کیا تھا. مشعری کا لفظ جو ہے نا، شعیرتن سے ہے، نشانی. اور حرام یعنی جس کی حرمت ہے. تو حرمت کی نشانی اس لیے کہا جاتا ہے مشعر الحرام کو کیونکہ مزدلفہ جو ہے وہ حدود حرم میں ہے. تو جہاں مشعر الحرام ہے اس کے بعد حدود حرم ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو مشعر الحرام کہتے ہیں. تو جب تم وزا فت تم پلٹو، لوٹو، کہاں سے؟ عرفات سے، وقوف عرفہ کر کے. تو اب کہاں جا کے اللہ کا ذکر کرو؟ عند المشعر الحرام، مزدلفہ جا کر. اور کس طرح سے اللہ کا ذکر کرو؟ فَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس طریقے سے کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا ذکر ویسے کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اپنے طریقے سے نہیں اللہ کا ذکر کرو. تو اس میں خاص طور پر اشارہ نماز کی طرف ہے نا کہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء آپ اکٹھے پڑھتے ہیں عشاء کے وقت. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت دی نا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہہ جی مغرب کا وقت جا رہے ہیں تو فلانا ہے، نہیں. کما ہداکم، عشاء کے وقت میں آپ نے اکٹھی پڑھنی ایک اذان کے ساتھ. اور پھر سارے ذکر اذکار، سارے جو عبادات ہیں مسنون طریقے سے ادا کرنی ہے. کوئی بھی ذکر ہے عبادت خود ساختہ طریقے سے نہیں کرنی. عمل وہی مقبول ہے کما ہداکم، جیسے ہدایت دی گئی ہے. خالص نیت اللہ کے لیے سنت رسول کے مطابق ہو. اور فَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ کے دوسرے معنی بھی ہیں
کہ اللہ کا ذکر کرو دل سے، زبان سے اور اعضاء سے. کیوں کرو؟ کیونکہ نعمت ہدایت کی شکر گزاری کے طور پہ کرو. فَاذْكُرُوهُ، ذکر کرو اس کا اس شکر گزاری پہ کہ کما ہداکم، کہ اس نے تمہیں ہدایت دے دی ہے. علمی ہدایت بھی دے دی ہے کہ حج کیسے کیسے کرنا ہے، اور عملی ہدایت بھی دے دی ہے کہ تم حج میں موجود ہو. تو اس لیے شکر گزاری کے طور پر بھی اس کا ذکر کرو. فَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اور تم تھے اس سے پہلے لَمِنَ الضَّالِّينَ، گمراہ لوگوں میں سے. کس سے پہلے؟ من قبلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام حج کے طریقے واضح کر دیے، تمہاری ہدایت رہنمائی کر دی. جبکہ ان کنتم من قبل، اس سے پہلے، یعنی بے شک تم قرآن کے نزول سے پہلے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس ہدایت، اس روشنی سے دور تھے، گمراہ تھے، غلط طریقوں میں پڑے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو جواب دیا، ربنا ارنا مناسکنا کا، اور تمام طریقے بتا دیے. ورنہ من قبل لمن الضالین، تم گمراہ لوگوں کی طرح تھے. تو گمراہ لوگوں کی طرح کیسے تھے؟ مشرکین جو ہیں وہ جب زمانے جاہلیت میں حج کرتے تھے تو سب سے پہلے تو ان کی تلبیہ ساری شرکیہ الفاظ پر مشتمل تھی. پھر وہ عجیب طریقے سے کرتے تھے، بلا لباس بھی کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے حج کے طریقوں میں. تو سارے ضالین کے طریقے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اس کی طرف اشارہ ہے. پہلے تم گمراہیوں میں کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں راہ ہدایت دکھا دی، تو شکر ادا کرو اس کا، اور تمام طریقے اس کے طریقے سے کرو. اور اس کو اگر کما ہداکم کو آپ آج کل کے حساب سے دیکھیں تو جب انسان کو حج کا فریضہ ادا کرنے کی سعادت مل جائے تو اس کو چاہیے کہ حج کے مناسک کے بارے میں اچھے طریقے سے پڑھ کے جائے، جیسے ہدایت دی گئی سمجھ کے جائے. بہت سارے لوگ ایسے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ورنہ انسان غلط طریقوں سے بھٹکتا ہے. یا یہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ بتا رہا ہے ایسے کرنا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے ایسے کرنا ہے. ایک ہی دفعہ زندگی میں میجورٹی کو موقع ملتا ہے تو مکمل طریقہ آنا چاہیے خود کو، تاکہ حج مبرور اور مقبول کیا جا سکے. پھر فرمایا گیا کہ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. ثم، پھر تم پلٹو، من حیث، جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہاں سے پلٹو، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، ان اللہ غفور رحیم. تو اب پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منا سے جو ذیلحج وہاں عرفات کی بات کی کہ عرفات جاؤ، پھر عرفات سے کہاں؟ مزدلفہ آنا ہے. اور اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ اب وہاں سے ہی پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں. تو یہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ دراصل یہ تھا کہ اسلام کے آنے سے پہلے قریش کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کے مجاور تھے نا، خانہ کعبہ کی کنجی ان کے پاس تھی، کلید بدار تھے. تو ان کی ایک امتیازی انہوں نے اپنی حیثیت بنائی ہوئی تھی یہ اپنی فضیلت کی وجہ سے. تو حج میں بھی کیا کرتے تھے وہ اپنی ایک امتیازی شان بنانے کے لیے، اپنی ایک انڈیویجویلٹی قائم رکھنے کے لیے، کہ وہ 9 ذیلحج کو عام سارے لوگ تو مینا سے پہلے عرفات جاتے تھے، وقوف عرفہ کرتے تھے، لیکن یہ وقوف عرفہ ہی نہیں کرتے تھے. قریش جو ہے وہ ڈائریکٹ مزدلفہ میں ہی ٹھہرتے تھے. اور وجہ یہ بتاتے تھے کہ کیونکہ مزدلفہ جو ہے وہ حدود حرم میں ہے، تو ہم تو حرم کے مجاور ہیں، تو ہم حرم سے باہر نہیں نکل سکتے، باہر جانا ہمارا ٹھیک نہیں ہے. وقوف عرفہ اسکپ کر دیتے تھے، وقوف مزدلفہ ڈائریکٹ کرتے تھے، بجائے وقوف عرفہ میں، عرفات میں کرنے کے مزدلفہ میں کرتے تھے. تو بات یہ بناتے تھے کہ جی ہم تو مجاور ہیں، تو ہم حدود حرم سے باہر نہیں نکل سکتے. لیکن اصل میں کیوں کرتے تھے؟ اپنی امتیازی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے ایسا کیا ہوا تھا. تو چنانچہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اسلام کا زمانہ آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ عرفات جائیں، وہاں ٹھہریں، اور پھر وہاں سے لوٹ کر مزدلفہ آئیں. تو ثم افیدو، تم بھی وہاں سے پلٹو، من حیث، جہاں سے افاد الناس، جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، جاؤ پہلے عرفات. تو اللہ تعالیٰ نے قریش کی اس نسلی امتیاز کی تردید کر دی. نہیں، تم بھی جاؤ عرفات اور وہاں سے لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں. ثم افیدوا من حیث افاد الناس. اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز رکھنا متکبرانہ عمل ہے، اور حج کے دوران کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو اپنے آپ کو آپ ایک ہائی کلاس ظاہر کر سکیں، متکبرانہ تکبر ظاہر کرے. بچنا چاہیے ایسے اعمال سے. حج کے موقع پر ایک اللہ تعالیٰ نے مساوات رکھی ہے، دیکھیں نا،
سوچ کے دیکھیں حج کے طریقے. اور یہ تو ہم نے خود سے اس میں ڈسکرمنیشنز بنائی ہوئی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ایک مساوات رکھی، ایک ہی ڈریس ہے، ایک ہی طریقہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے، امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، قومی برتری ہے، نسلی برتری ہے، عہدہ ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، کچھ نہیں، سب ایک ہی جیسا حج کریں گے. برتری ہے تو صرف تقوی کے لحاظ سے ہے. واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہا کرو. اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا. بخشش کیوں طلب کرتے رہو؟ تاکہ کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے حج کے دوران، انسان ہونے کے ناطے، تو بخشش طلب کرتے رہو تاکہ معافی مل جائے. اور اس لیے بھی استغفار طلب کرتے رہو کہ حج کے دوران شیطان تمہیں تکبر میں نہ مبتلا کر دے کہ میں نے تو بہت ہی بڑی نیکی کر لی، میں تو حاجی بن گیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد، آپ کو پتہ ہے، فرض نماز کے بعد سلام پھیر کے 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. اور بخاری و مسلم کے حدیث مفہوم کے مطابق عرفہ کے دن شام کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے استغفار کیا، حج کے موقع پر بھی. تو حج کے موقع پر تو بہت زیادہ مستغفر اللہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا موقع ہے عرفات میں، بلکہ ہر جگہ ایک ایک موقع پر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے استغفار کرنا چاہیے. اور ویسے عام دنوں میں بھی کیا حکم ہے استغفار کرنے کا، کہ روز کم از کم 70 سے 100 دفعہ ضرور استغفار کرنا چاہیے. تو آج کے لیے یہاں تک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. ایک بات میں نے آپ سے کہنی تھی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے الحمدللہ رب العالمین ویب سائٹ آپ کی پہلی الحمدللہ اللہ کے کرم اور اس کی مدد سے آ چکی ہے، جس پہ سارے آپ کے لیکچرز اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ اس سے کبھی بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی یوٹیوب چینل اسی نام سے جو ہے ایزی قرآن گائیڈ کے نام سے اپلوڈ کیا ہے میرا چینل، جس کے اوپر آپ کی ساری تفسیر آئے گی انشاءاللہ تعالی، اور شروع سے آ رہی ہے. تو جو لوگ نئے ہیں، جنہوں نے شروع سے تفسیر اٹینڈ نہیں کی، تو ان کو میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ جا کے یوٹیوب بہت آسانی سے کھلتا ہے، سورہ فاتحہ اپلوڈ ہو چکی ہے پوری، تو آپ اس کی تفسیر سنیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اسپریڈ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم قرآن کی آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں. اور جو اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا وہ جاریہ کے کام کرے گا. یہی تو کام ہے کہ ہم الیکٹرانک میڈیا کو اللہ کے کام میں استعمال کریں. یہ جہاد فی سبیل اللہ کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے، تو ضرور کریں. اور انشاءاللہ فیس بک پر بھی ایک پیج بن چکا ہے جس کے اوپر میں اپنے دوسرے لیکچر انشاءاللہ اپلوڈ کروں گے اللہ کی مدد سے، جیسے جو سیرت کے اچھے کوئی انفرادی لیکچرز یا طہارہ کے حساب سے، تو آپ وہاں بھی چیک کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.